اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی درود بھیجی محمد نیند سے متعلق اہم اسلامی احکام کے سلسلے کا درس نمبر 2۔ کافی ساری باتیں اس سلسلے میں پچھلی کلاس میں عرض کر دی گئی تھیں۔ آج اس پہ مکمل گفتگو ہوگی ہماری، اور ایک تیسرا درس اس سلسلے میں بس اور ہوگا انشاءاللہ۔ چوتھے کی طرف ہم نہیں جائیں گے، 3 پہ گفتگو کو مکمل کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، نیند ایک ایسا ٹاپک ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں ساری تحقیقات گزشتہ 25 سال کے درمیان ہوئیں۔ اس سے پہلے کوئی بہت زیادہ تذکرہ یا ریسرچ نیند کے سلسلے میں نہیں ہوئی تھی۔ نیند کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے سے بڑے پہلوان کو بھی پچھاڑ دیتی ہے، بڑے سے بڑے عالم کا علم بھی دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اور انسان اگر دیکھا جائے تو بالکل ایک عاجز اور ناتواں کی طرح سے بستر کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال صرف چند ہی مواقع ایسے ہیں جس میں نیند انسان کی اڑتی ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، تو بہت سے شعراء نے اس قسم کی شاعری بھی کی ہے۔ تو اس میں جو تحقیقات کا دائرہ ہے یہ گزشتہ صرف 25 سالوں کے درمیان رہا ہے۔ اچھا، جسم انسانی کے اندر نیند ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے کہ جتنا بھی ہمارے سیلز کی ریجنریشن ہوتی ہے اور جتنی ہماری کوئی بیمار شخص ہوتا ہے اس کی ہیلنگ پروسیس جو ہوتا ہے وہ سارا نیند کے درمیان ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس کی بڑی مصلحت رکھی ہے ہمارے جسم کے اندر کہ یہ سارے پروسیس اور پروسیجرز جو ہیں یہ نیند کے درمیان انجام پاتے ہیں۔ جب یہ مریض کو کہا جاتا ہے کہ مریض اگر زیادہ سو رہا ہے تو اسے اٹھائیں نہیں، آپ سونے دیں، جتنا اس کی سوتا رہے گا اتنی زیادہ اس کی ہیلنگ ہوگی، اور سیلز کی ریجنریشن ہوتی ہے اور بہت سارے اور میکینزمز ہوتے ہیں۔ اچھا، اسلام اتنا زیادہ اس متعلق کنسرن ہے ہماری صحت کے سلسلے میں کہ اس نے ایک قیلولے کے نام سے بھی ایک چیز رکھی ہوئی ہے، جس کو ہم جو ہے وہ آفٹرنون نیپ بھی کہتے ہیں، اور دوپہر کے وقت میں تھوڑا بہت جو کیا جاتا ہے، تو یعنی تھوڑا سا آرام۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں ضروری نہیں کہ انسان سوئے، بس اگر آرام، یعنی قیلولے میں سونا ضروری نہیں ہے، ہاں آرام کرنا ضروری ہے، اور اس میں نیند بھی آ جائے تو اور اچھا ہے۔ تو اسلام نے اتنا زیادہ ہمارے سلسلے میں اس کا خیال رکھا ہے کہ دوپہر کے وقت جو تھوڑا سا بھی سونا ہوتا ہے اس تک کے متعلق اسلام نے احکامات دیے ہیں۔ کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں، یعنی حتیٰ کہ مجتہدین مراجع وہ تک جو ہے دوپہر کے وقت قیلولہ جو ہے کرنے کے عادی ہیں۔ ایران اور عراق کے اندر، عرب دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر قیلولے کے اوقات ہیں، دوپہر کے وقت ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ گھروں کو جاتے ہیں، کچھ آرام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عرب دنیا میں اور ایران وغیرہ کے اندر بھی رائج ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور صرف خالی یہ نہیں کہ ہمارے علماء وغیرہ، بلکہ جو بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، خود آئنسٹائن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن ویسے تو ایک تو بہت زبردست قسم کی رات کی نیند بھی لیا کرتے تھے، تقریباً 10 گھنٹے کی تو بالکل ساؤنڈ سلیپ رات کو لیتے تھے، اور اس کے علاوہ جو آفٹرنون جو نیپ ہوتی ہے، قیلولہ جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی کئی مرتبہ لیا کرتے تھے۔ اور ہاتھ میں، بلکہ ابھی ہم اس کی مقدار بتائیں گے کہ قیلولہ کتنا کرنا چاہیے، کتنا ٹائم کرنا چاہیے۔ بہرحال آئنسٹائن کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ یہ کسی بھی جگہ لیٹ یا بیٹھ جاتے تھے اس انداز سے، اور تھوڑی دیر کو آرام کرنا یا سونا، اور ہاتھ میں ان کی ایک چمچی پکڑ لیتے تھے، چمچہ، کہ جیسی ان کی آنکھ لگے وہ چمچہ ہاتھ سے گرے نیچے تو ان کی آنکھ کھل جائے، اور یہ زیادہ نہ سونے پائیں۔ مقصد ہے بھی اس میں آگے چل کے آئے گا کہ قیلولے میں مقدار سے زائد سونا جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سر آئزک نیوٹن جو تھے،
وہ جو مشہور سائنسدان، اس کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ قیلولہ کرنے کا بہت عادی تھا، بلکہ کئی دفعہ یعنی سمجھے ابھی آگے چل کر گفتگو میں ذکر ہوگا کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ اس کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آپ موبائل فون کو ریچارج کرتے ہیں، یا آفٹرنون نیپ جو ہے یہ اس سے ریچارج ہوتا ہے آدمی قیلولہ کرنے سے۔ تو اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور خود ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی سیرت رہی ہے کہ وہ قیلولہ کیا کرتے تھے۔ خود پیغمبر اسلام اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کے متعلق تو خصوصیت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ یہ بہت خصوصیت سے ان کے متعلق روایات بھی آئی ہیں کہ قیلولہ کیا کرتے تھے، بلکہ پیغمبر اکرم کے قیلولہ کرنے کا ایک تذکرہ اشارتاً قرآن کی آیات میں بھی ہے، جو بھی آگے چل کر ذکر ہوگا۔ اور خاص طور پہ نماز جمعہ جب پیغمبر اکرم پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد بھی قیلولہ کرنے کا ان کا روایات کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ تو صرف یہی نہیں، یعنی ہر عاقل شخص جو ہے وہ قیلولہ کرتا رہا ہے، ائمہ معصومین کی سیرت ملتی ہے، ان کے اقوال ملتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اعراف میں غالباً یہ سورہ اعراف میں قوم شعیب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تفاسیر کے اندر یہ کہ قوم شعیب کا تذکرہ ہے کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَعْثُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنے قریے ایسے ہیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا، ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات میں سو رہے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے۔ تو قیلولے کا تذکرہ یہ قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 4 میں بھی آیا ہے، قوم شعیب سے متعلق۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 24 ہے، اس میں یہ ہے کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن اہل جنت کی قیام گاہ بھی بہتر ہوگی اور وہ آرام گاہ بھی خوب تر، جہاں وہ حساب و کتاب کی دوپہر کے بعد جا کر قیلولہ کریں گے۔ یہ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، یعنی وہ وہاں جا کر قیلولہ کریں گے، یعنی یہ اس کا بھی ایک اشارہ اس انداز سے قرآن میں قیلولے کے سلسلے میں آیا ہے۔ یا وہ بنو تمیم کی مذمت کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں کہ اس کے بنو تمیم کے بہت سے بدو پیغمبر اکرم کے پاس دروازے پر آ جاتے تھے، دوپہر میں پیغمبر اکرم قیلولہ کیا کرتے تھے، تو بنو تمیم کے لوگ جو اجڑ بدو ٹائپ کے تھے وہ آ کر آوازیں لگانا شروع کر دیتے تھے، یا محمد یا محمد، اس طرح کی آوازیں یعنی بدتمیزانہ طریقے سے لگاتے تھے۔ تو پیغمبر کے اس طرح سے پکارے جانے پر سورہ حجرات کی ان کی مذمت میں آیات نازل ہوئی ہیں، ان بنو تمیم کے افراد کی مذمت میں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر یہ اتنا صبر کر لیتے کہ آپ نکل کر باہر آ جاتے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ یعنی جس وقت پیغمبر قیلولہ کر رہے ہوتے تھے، اشارتاً ان کو کہا کہ پیغمبر خود ہی تھوڑی دیر میں، کیونکہ پیغمبر کا قیلولہ زیادہ دیر کا نہیں ہوتا تھا، اور اسلامی احکام بھی اس میں بیان ہوں گے، تو اس سلسلے میں یہ 3 آیات کے اندر قیلولے کے اشارے جو ہیں وہ اس انداز سے موجود ہیں۔ فوائد اس کے بے تحاشا ہیں، کیونکہ نیند سے متعلق ہی انسان دوپہر میں تھوڑا سا سوتا ہے، تو قیلولے کے فوائد بے شمار ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تحقیقات اس سلسلے میں ہوئی ہیں کہ اسلام نے کب سے جو ہے دوپہر میں قیلولے کا جو حکم دیا ہے، تو اب جو تحقیقات آئی ہیں اس میں ہے کہ 34% 34% جو ہے انسان کی کارکردگی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اگر وہ دوپہر میں تھوڑی سی دیر بھی قیلولہ کر لیتا ہے۔ کتنی دیر وہ تو بھی آگے چل کر آئے گا۔ تو کارکردگی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اس کی 34% اچھی خاصی کارکردگی، یہاں تک کہ بہت سے آفیسز کے اندر تھوڑی سی دیر کا 15 منٹ کا، کسی جگہ آدھے گھنٹے کا، لوگ وہیں پر ہی اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فریش ہو کے دوبارہ سے اپنی ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ خود کمپنیز کے حق میں فائدہ مند ہوتا ہے کہ کارکردگی کارکنان کی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا بہت سے مزدور افراد ہیں، وہ بھی تھوڑی سی دیر قیلولہ کر کے ریفریش ہو کے ریچارج ہو کے پھر دوبارہ سے اپنے کاموں کے اوپر جاتے ہیں۔ بہت سے اسکولز ایسے ہیں جاپان میں، وہاں پہ تو پورا یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا گیا ہے کہ بچے جو ہے ان کو تھوڑی سی دیر کو ٹائم دیا جاتا ہے جس میں وہ تھوڑی دیر وہیں اپنی سیٹس پہ بیٹھے بیٹھے کچھ سو جائیں، تاکہ جب تھوڑی دیر بعد ان کا دماغ بالکل ریچارج ہو جائے تو وہ زیادہ فریشنس کے ساتھ، زیادہ اچھا طریقے سے
وہ اس کو پڑھ سکیں گے. باقی ساری چیزیں بنسبت جیسے ہمارے اسکولس وغیرہ میں ہوتا ہے تو وہاں تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی, تو وہ تھکا ہارا بچہ صبح سے, تو وہ بیچ میں ایسا ٹائم دیتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر انسان ریسٹ کر لے یا اپنی کچھ آنکھ لگا لے, بہت مختصر سے وقت کے لیے ہی کیوں نہ صحیح, تو وہ اس کے دماغ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. کہیں ایسا کوئی نہیں ہے تو کم سے کم وہی کتابوں کے اوپر ہی سر رکھ کے انسان لیٹ جائے, اپنی میز کے اوپر سر رکھ کے انسان لیٹ جائے, تو وہاں پر بھی یہ بہت سی جگہوں کے اوپر یہ اس کے بہت فوائد نوٹ کیے گئے. یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گراؤنڈ میں ہیں, کہیں پر بھی ہیں, لیکن وہ اس کی اہمیت کا ان کو احساس ہے, تو وہیں پر ہی کہیں پہ بھی لیٹ کے وہ لوگ اپنی اس تھوڑی سی دیر کو نیند اپنی لے کے, تاکہ وہ دوبارہ سے دماغی صلاحیتیں ان کی بیدار ہو جائیں اور نئے فریش طریقے سے وہ دوبارہ ورکنگ سٹارٹ کر سکیں. تو اس کے اوپر لوگ پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. بہت سے ریسٹورنٹ ایسے ہیں مسقط کے اندر ہیں, اس کے علاوہ جارڈن میں ہیں, کہ جہاں کھانے کے بعد جو ہے قیلولہ کرنے کی بھی ان ہوٹلز یا ریسٹورنٹ میں سہولت دستیاب ہوتی. تو بہت سی جگہ ایسی ہیں تو جہاں پر اس کی اہمیت ہے وہاں پر لوگ اس طرح سے ایک فیسیلیٹی کے طور پر بھی بہت سے ہوٹل اس طرح آرام کرنے کو فیسیلیٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. بیماریوں سے کافی زیادہ یہ بچاؤ اس سلسلے میں ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا اگر کوئی مریض ہے تو اس کا ہائی بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے, یعنی زیادہ بڑھنے نہیں پاتا اگر وہ دوپہر میں قیلولہ لے لیتا ہے, کر لیتا ہے قیلولہ. اسی طریقے سے ہارٹ اٹیکس کا خطرہ اس کا بہت کم ہو جاتا ہے, فالج کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے, اینزائٹی ڈپریشنس وغیرہ جن لوگوں کو ہوتے ہیں, یا بہت ہی اس طرح کے ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈرس یا اس طرح کی چیزیں, کہ وہ اگر آفٹرنون نیپ اگر لے لیں تو بہت ساری گلائسیمک کنٹرول, یعنی ان کی بلڈ شوگر کنٹرول میں رہتی ہے, بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے. تو بہت سارے اس کے فوائد ہیں, انسان بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے انسان کی قوت حافظہ میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ اس کے قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر نہیں لے وہ تو اس کی تھوڑا سا میموری لاس, شارٹ ٹرم میموری لاس بھی اس میں ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص جاگتا رہے مسلسل اور یا نیند اس کی کم ہو تو اس کی میموری پہ بھی فرق پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص قیلولہ کر لے تو قوت حافظہ اس کی اور بہتر ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے میرا حافظہ بالکل صحیح تھا, قوی تھا, اچانک سے میں نے دیکھا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. پیغمبر نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو نے قیلولہ کرنا بند کر دیا ہے. اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. پیغمبر نے کہا دوپہر میں قیلولہ کرنا شروع کرو. اس شخص نے پھر قیلولہ کرنا شروع کیا اور کچھ عرصے بعد پھر اس نے بتایا کہ میرا حافظہ دوبارہ سے قوی ہو گیا. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دوپہر میں تھوڑی سی دیر اگر انسان اس طرح سے کر لے. اچھا ایک اور بھی ہے کہ عبادت میں بھی مددگار ہوتا ہے. روایات میں یہ چیز بھی آئی ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ سحری کھا کر روزہ رکھنے میں مدد لو اور دوپہر میں قیلولہ کر کے رات کو جاگنے میں مدد لو. یعنی اگر انسان مسلسل جاگتا رہے تو رات میں اس قابل بعض اوقات نہیں ہو پاتا ہے کاموں کرنے کے بعد کہ وہ رات کا کچھ حصہ اٹھ کر عبادت خدا میں بسر کر سکے. تھوڑا سا اس طرح سے ایک آفٹرنون نیپ اگر لے لے تو رات کو عبادت کے لیے جاگنے کے سلسلے میں اس کو ایک مدد مہیا ہو جاتی ہے, رسول اکرم فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ عبادت میں مددگار ہے قیلولہ جو ہے. اور رمضان المبارک میں بھی قیلولہ کرنے کی بڑی خاص تاکید آئی ہے. ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں قیلو یعنی قیلولہ کرو فإن اللہ یطعم الصائم ویسقیہ فی منامہ. امام فرماتے ہیں قیلولہ کرو کیونکہ جب انسان ماہ رمضان میں یا روزے دار جس وقت قیلولہ کرتا ہے تو اللہ سوتے میں اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے. اچھا ایک آپ خود بھی دیکھیں, آپ کو بہت زیادہ رمضان المبارک میں آپ بہت شدید بھوک اور پیاس آپ کو لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ دوپہر میں کچھ دیر سو جائیں اور آرام کر لیں. جب اٹھیں گی تو آپ کو خود ہی احساس ہوگا کہ میری پیاس بھی کم ہو گئی اور بھوک بھی کم ہو گئی. تو روایت میں امام نے فرمایا, ساتویں امام نے, کہ پروردگار عالم اس کو سوتے میں کھلاتا اور پلاتا ہے.
تو یہ قیلولہ کرنے کی روزے دار کے لحاظ سے ماہ رمضان میں یا عام دنوں میں بھی جب انسان روزہ رکھے تو اس کو یہ فائدہ قیلولہ کرنے سے حاصل ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی، ایک بات اور بتا دی جائے، جن علماء نے اس طرح کی چیزوں کے اوپر کام کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ قیلولہ جو روزے دار کے لیے آیا ہے یہ ظہر کی نماز سے پہلے کرے، زیادہ فائدہ ہے۔ بعد میں بھی کر سکتا ہے جب بھی اس کو ملے ٹائم، لیکن یہ کہ جو سب سے زیادہ یعنی اس میں جو فائدہ مند چیز نوٹ کی گئی ہے کہ یہ قیلولہ ظہر کی نماز سے پہلے کرے۔ اور بہرحال یہ کہ اسلام غالباً اس لحاظ سے بھی تقاضا کرتا ہے یا سمجھتا ہے کہ بندہ مومن فجر سے جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور اس کے بعد طلوع آفتاب تک تو ویسے بھی سونے کے کو ناپسندیدہ سمجھا گیا، آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی۔ تو بہرحال یہ کہ کم سے کم وہ ظہر سے پہلے کچھ دیر آرام کر لے اور اس کے بعد پھر نماز ظہر اور دیگر چیزوں میں مصروف ہو۔ بعد میں بھی کر سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ کہ رمضان کے اندر یا حالت روزہ میں وہ قیلولہ ظہر سے پہلے کرے تو بہتر ہے۔ کون قیلولہ نہیں کرتے؟ روایات میں یہ آیا ہے، خود پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ، صرف شیاطین ایسے ہیں جو قیلولہ نہیں کرتے۔ یعنی ایک لحاظ سے ایک اشارہ بھی اس کے اندر ایک دیا، ایک ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ بندہ مومن یا مسلمان جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دوپہر میں قیلولہ کرے۔ وہ صرف شیاطین ایسے ہیں کہ جو جاگتے رہتے ہیں مسلسل اور قیلولہ نہیں کرتے ہیں دوپہر میں۔ تو بہرحال یہ ایک دماغ میں ایک چیز رہے۔ قیلولہ کتنی دیر ہونا چاہیے؟ کتنی دیر؟ جو تحقیق کی گئی ہے اور خود بہرحال تعلیمات میں بھی یہ بات آئی ہے، جو جدید ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 10 سے 20 منٹ تک بس قیلولہ کرنا چاہیے۔ 10 منٹ بھی بہت کافی ہیں۔ بہت سے افراد تو ایسے ہیں جیسے میری طرح کے افراد، یعنی میں مشکل سے 2-3 منٹ کا قیلولہ بھی ریچارج ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ریپڈ چارجر ایک لحاظ سے لگ جاتا ہے، 2-3 منٹ میں بھی انسان چارج ہو جائے۔ یعنی اتنی دوپہر کی جو نیپ ہے اگر اتنی کم اور قلیل بھی ہے تب بھی وہ آپ کے لیے بہت کافی ہے برین کو ریچارج کرنے کے لیے۔ تو 10 سے 20 منٹ، 10 منٹ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، 20 منٹ سے البتہ زیادہ کو اچھا نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کے 1 گھنٹہ یا اس سے اگر کوئی زیادہ قیلولہ کر رہا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ دوپہر میں سو رہا ہے تو یہ نقصان دہ بھی سمجھا گیا، نقصان دہ۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً آلموسٹ 35% امکان اس کا ڈائبٹیز اور اس کی طرف کا بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دوپہر میں اس سے زیادہ نہیں۔ جب آپ نے اس سے پہلے اس کا سنا ابھی آئنسٹائن کا کہ ہاتھ میں چمچہ پکڑ لیتا تھا وہ، کہ جیسی اس کی یعنی زیادہ دیر نہ ہو اور فوراً جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا، وہ بیدار ہو جاتا تھا۔ تو کوشش کریں کہ دوپہر میں جو سونے والے انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم سوئے تو ہم 1-1.5-2 گھنٹے تک سوتے رہیں گے، تو وہ الارم لگا کر سوئیں، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، 20 منٹ بہت زیادہ، 20 منٹ سے زیادہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اور اس کے بلکہ نقصان دہ اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو قیلولہ کتنی دیر ہونا چاہیے؟ 10 منٹ، 10 سے 20 منٹ۔ البتہ جو ہے یعنی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں بہت اگر کوئی کسی شخص کے لیے ناقابل مشکل ہے بہت اٹھنا، اس کے لیے تو آدھا گھنٹہ کر لیں، لیکن آدھا گھنٹہ بھی میں نے نہیں دیکھا ہے، یعنی جو جدید تحقیقات بھی دیکھی ہیں تو وہ کہتے ہیں 10 سے 20 منٹ مور دین انف ہے، کافی ہے، کہ اس سے زیادہ نہ کریں آپ۔ تو الارم لگا کے رکھیں تو یہ قیلولہ بس اتنی دیر کا ہونا چاہیے۔ قیلولہ کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ دوپہر کو 3-4 بجے یا آفس سے آ کر، یا آفس نہیں بھی ہے تو دوپہر میں اس طرح سے وہ کرتے ہیں قیلولہ، جبکہ جو قیلولہ کرنے کا سب سے صحیح ترین وقت جس میں فوائد ہیں اس کے، وہ ہے ظہر سے لے کر عصر کے درمیان۔ ظہر سے لے کر عصر کے درمیان۔ عصر کا وقت فضیلت آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ظہر کے 1.5 گھنٹے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی سمجھیں کہ اگر دوپہر میں بالفرض 1 بجے اگر ظہر ہو رہی ہے تو 1 سے لے کر 1.5 گھنٹہ یعنی 2:30 بجے کے درمیان تک قیلولہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی سا بھی وقت 10-20 منٹ کا بس اتنا ہو، یعنی جو صحیح ترین وقت ہے یہ ہے صحیح ترین وقت۔ اچھا، اب قیلولہ کرنا ممنوع کب ہے؟
اثر کے بعد قیلولہ کرنے کو روایات کے اندر منع کیا گیا، بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے یہ فرمایا ہے کہ اثر کے بعد قیلولہ کرنا حماقت ہے، حماقت۔ اور یہ بات بھی روایات کے اندر آئی ہے کہ اگر کوئی شخص قیلولہ اثر کے بعد کرے اور اس کی عقل زائل ہو جائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ یہاں اتنی بات آئی۔ تو سب سے بیسٹ جو پارٹ ہے اس کا قیلولہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ وہ ظہر سے لے کر، ظہر کا جو اول وقت ہے مثلا 12:30 بجے 1 بجے، وہاں سے وہ سٹارٹ کرے اور اس سے لے کر 2:30 کے درمیان تک۔ یہ میں سوچ رہا تھا جب میں بیان کروں گا تو کہیں آپ لوگ یہاں پر آفٹرنون نیپ نہ لینا شروع کر دیں، تقریباً یہی والا ٹائم یہاں پہ بن رہا ہے۔ تو خیر تو یہاں ابھی فی الحال نہیں، آئندہ کے لیے جب عمومی زندگی ہو تو اس میں تو قیلولہ جو ممنوع ہے وہ ان اوقات کے اندر کہ صرف ظہر سے عصر کے درمیان تک کا بیسٹ ٹائم ہے، عصر کے بعد حماقت ہے اور اس میں عقل زائل ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اچھا ایک بات اور، ایک میں نے بہت زیادہ تو اس میں الگ سے تحقیق نہیں کی ہے، لیکن ایک نظر سے گزرا تھا ایک دفعہ میرے کہ جس میں یہ بات آئی تھی کہ یہ نوٹ کیا گیا ہے دن بھر کے اوقات میں کہ کون سے وقت میں انسان غلط فیصلے زیادہ کرتا ہے۔ تو وہ تھا ٹائم دوپہر کے 2 سے 4 کے درمیان، 2 سے 4 کے درمیان۔ یعنی اگر اس کے اندر انسان اگر ایک نیند لے لے، ریفریش ہو جائے تو پھر اس کے امکانات نہیں ہوتے ہیں اس کے۔ یعنی نوٹ یہ کیا گیا کہ یہ والا ٹائم جو ہے جس میں انسان کا برین، کیونکہ برین بھی دیکھیں ہمارا مسلسل اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے اور مختلف کاموں میں، تو اس کو بھی ریچارج ہونے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسا آپ کا موبائل فون ریچارج ہوتا ہے۔ تو یہ اگر تھوڑی سی دیر آرام کر لیا جائے تو غلط فیصلے اس سے نہیں ہوں گے۔ بلکہ یہاں تک میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں اور استعماری طاقتیں ہیں، یہ جب ملکوں کے ساتھ مختلف میٹنگز اور کوئی حساس قسم کے معاملات کو ڈسکس کرتی ہیں تو یہ لوگ ایسے اوقات کا انتخاب کرتے ہیں، یا تو یہی والے اوقات کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس میں دوسرا شخص جو ہے اس سے امکان ہوتا ہے کہ وہ غلط فیصلے اس سے کروائے جائیں گے، یا وہ لیٹ نائٹ میٹنگ کرتے ہیں جس میں وہ جاگا ہوا وہاں پر آتا ہے اور اس کا ایک پورا ایک سرکیڈین ردم جو کہلاتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس وقت غلط فیصلے اس سے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ بہت سائنٹیفک طریقے سے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس طرح کے اوقات کا بھی انتخاب کرتے ہیں۔ تو غلط فیصلے انسان کے اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اچھا ظہر سے پہلے والا جو پیریڈ ہوتا ہے، بلکہ ایک دفعہ کسی نے کسی فقیر سے بھی پوچھا تھا کہ بھائی یہ تم اتنی صبح اٹھ کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہو؟ تو فقیر نے کہا کہ اصل میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ظہر سے پہلے تک تو انسان سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی ظہر ہوتی ہے اس کے بعد سے سارے لوگ کنجوس ہو جاتے ہیں، تو ہمیں سب اٹھ کے صبح سے مانگنا پڑتا ہے کہ اس وقت ان میں سخاوت زیادہ ہوتی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو بیچ کا اس طرح کا جو ٹائم ہے اس میں نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ یہ کچھ انسان سے جو غلط فیصلے ہوتے ہیں تو کوشش یہ کریں کبھی بھی ایسا کوئی ہو جس میں آپ کو کوئی ڈیسیجن لینا ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو وہ ان اوقات کے اندر، ابھی اور زیادہ ہو سکتا ہے اس میں تحقیق کی ضرورت ہو، لیکن یہ کہ اس وقت انسان کا دماغ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ایک آفٹرنون نیپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جبھی ظہر سے عصر کے درمیان اسلام نے اس کو پسند کیا کہ انسان کچھ دیر آرام کر کے دماغ کو ریچارج کر لے تاکہ وہ والا ٹائم نکل جائے اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ صحیح طور پہ کر سکے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے اس اعتبار سے۔ اچھا کچھ اوقات نیند کے ممنوع اوقات قرار دیے گئے، ممنوع اوقات، اس میں ایک تو ہے عصر سے مغرب کے درمیان، یہ تو ابھی آپ نے سن لیا۔ دوسرا فجر سے طلوع آفتاب تک کے درمیان۔ دیکھیے فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے اس میں جو سونا کو منع کیا گیا اور بڑی اس کی مذمت آئی ہے روایات کے اندر بھی، تو اس میں یہی ہے کہ یہ اصل میں توفیقات کے خزانے تقسیم ہونے کا وقت ہے، یہ رزق کے خزانے تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے لیے آسمان سے جو من و سلوہ نازل ہوتا تھا وہی فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کے درمیان خوان جو ہے جنت سے آسمان سے نازل ہوا کرتے تھے بنی اسرائیل پر۔ تو یہ اس انداز سے، اور جو شخص بھی اگر فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھا رہے طلوع آفتاب تک، تو روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وہ اس کا یہ عمل
آتش جہنم کے سے حجاب بن جاتا ہے، یعنی اب اس کو آتش جہنم میں جلنا نہیں پڑے گا اگر یہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ اگر مصلی کے اوپر اس انداز سے بیٹھا رہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ کوئی شخص اگر طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک مصلی پر بیٹھا رہے تو ایسے ہی جیسے ابھی ابھی خانہ کعبہ کا حج کر کے آیا ہو۔ اور اگر مثلا اس موقع پر سوتا رہے تو کہا گیا ہے کہ یہ عمل بہت منحوس عمل ہے، روایت میں اس کو منحوس عمل کہا گیا ہے کہ اگر انسان اس خاص موقع پر اگر کوئی شخص سوتا رہے، بلکہ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ یہ فقر کا باعث بھی ہے۔ ان النوم قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، اگر کوئی شخص سوتا ہے طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے تو یہ یورث الفقر، یہ فقر و فاقہ لے کر آتا ہے، اور بشتات الامر، اور پیغمبر نے فرمایا ہے روایت کے اندر کہ یہ اس کے کاموں کو خراب کر دیتا ہے، یعنی اس ٹائم کے اوپر سونا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روایت کے اندر ہے کہ 3 موقعوں کے اوپر زمین نالہ و فریاد کرتی ہے، چیخ و پکار کرتی ہے۔ اس میں ایک ہے جب خون ناحق بہایا جاتا ہے، اور ایک ہے کہ فعل حرام کے بعد جب انسان غسل کرتا ہے، اور تیسرا یہ والا ٹائم کہ فجر سے طلوع آفتاب تک کے درمیان جب وہ سو رہا ہوتا ہے، زمین چیختی ہے، چلاتی ہے، ارے شخص یہ تو کیا غضب کر رہا ہے، اس موقع کے اوپر سو رہا ہے، یہ تو خزانے تقسیم ہونے کا وقت ہے، یہ تو توفیقات تقسیم ہونے کا وقت ہے، یعنی انسان کو نیکیوں کی بھی توفیقات مل رہی ہوتی ہیں، اس کو عبادت کے لیے توفیقات کی تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، من و سلوہ آسمان سے نازل ہونے کا وقت ہے، اس وقت اس موقع پر تو سو رہا ہے۔ تو یہ بہت ویسا ہے کہ یہ چیزیں کہ یہ ان کا احساس کرنا چاہیے، یہ ممنوع اوقات ہیں۔ اور نماز عشاء سے پہلے، نماز عشاء سے پہلے اگر کوئی شخص جو ہے سو جائے، اور پھر نماز عشاء جو ہے ابھی وقت شروع نہیں ہوا تھا، تو وہ والا بھی ٹائم جو ہے ممنوع ٹائم ہے، یعنی مغرب عشاء کے درمیان جس طرح سے جو اگر کوئی شخص سو جاتا ہے، تو یہ اس سے مراد حرام نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے ہارمفل ایفیکٹ ہیں، اس کو آپ کو خود ہی ان کے نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے۔ تو یہ نیند کے اس لحاظ سے ممنوع اوقات شمار کیے گئے۔ صبح کی نیند کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کی نیند رزق سے محروم کر دیتی ہے۔ بہت سارے جو رزق کی پریشانیوں کا شکار افراد ہیں، اگر وہ اس کام کو کرنا شروع کریں گے خاص طور پر اس ٹائم پر، اچھا ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی بس جاگ رہے ہیں اور موبائل فون پہ اسکرولنگ کر رہے ہیں، یہ نہیں، یعنی انسان اس پہ مصلی کے اوپر بیٹھ کر اور ذکر خدا، عبادت خدا کرے، اس ٹائم میں اس کو لگائے۔ یہ نہیں کہ مثلا اس ٹائم پہ بس ہمیں جاگنا ہے اور کوئی ہم نے ٹی وی لگا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا، یعنی اس کے یہ معنی کہ صبح کی نیند رزق سے محروم کر دیتی، یعنی اس سے مراد یہ کہ طلوع فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کے درمیان انسان سوتا رہے اگر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ سحر خیزی برکت کا سبب ہے، یہ تمام نعمتوں خاص طور پر رزق و روزی میں اضافہ کرتی، یعنی ہر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ۔ تو وہ افراد جو رزق و روزی کے سلسلے میں پریشان ہوں، وہ اس آسان عمل کو، شروع میں اصل میں لائف سٹائل بہت خراب ہو گئے ہیں، اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، حالانکہ ہفتہ 10 دن بھی اگر اس کی عادت ڈال لیں، الارم لگا لیں اور خود سوچیں نا کہ اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب لانا ہے، تبدیلی لانی ہے، ہر لحاظ سے آپ کے لیے فائدہ مند ٹائم ہے، تو انسان کیوں اس کو اویل نہیں کرے اور صرف ایک سستی میں اپنے آپ کو فقر و فاقے اور مصیبتوں کے اندر گرفتار کر کے رکھے۔ تو یہ رزق و روزی میں اضافہ کا سبب ہے۔ اور صبح سویرے مولا علی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا فقیر بھی کہتے ہیں کہ ہماری بھی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، ہم صبح سویرے جب بھی سارے فقیر جو ہے وہ نکل آتے ہیں باہر، تو اس سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، روایت میں یہ بات آئی ہے۔ اچھا، ماہ رمضان میں ایک چیز نوٹ کی گئی ہے کہ کچھ نیند میں کمی واقع ہوتی ہے، کچھ تو کمی واقع ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ کمی کو ہم کیسے پورا کریں، کیسے کمپنسیٹ کریں اس کو، تو اس میں جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جو اس فیلڈ سے متعلق ہیں کہ کم سے کم
سحری میں اٹھنے سے پہلے کم سے کم 4 گھنٹے کی نیند تو آپ پوری کر لیں. یعنی رات کے مثلا اگر آپ کو صبح 4 بجے اٹھنا ہے یا مثلا 3:30 بجے اٹھنا ہے سحری وحری بنانے کے لیے, تو کم سے کم 11:30 بجے آپ رات کو سو جائیں. 4 گھنٹے کی ایک سالڈ نیند تو آپ کو رات میں لینی چاہیے. پھر اس کے بعد فجر کی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد آفیسز جانا ہوتا ہے, اسکولز کالجز ادھر ادھر جانا ہوتا ہے. اس کے بعد کوشش کر کے کوئی ایسا ٹائم ہو جس میں 2 گھنٹے کی نیند آپ لے لیں, تو یہ 6 گھنٹے کی نیند ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے واپس آ کے عام طور پر جلدی چھوٹ جاتے ہیں آفیسز والے بھی, تو اس کے بعد ایک آفٹرنون نیپ کوشش کر کے اس کے بعد آ کر لے لیں کسی بھی وقت. تو بہرحال یہ کہ مجبوری والی اس میں, کیونکہ رمضان میں صورتحال ہوتی ہے, سارے ٹائمنگز آپ کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر بہت زیادہ نیند کی کمی اگر واقع ہونے لگے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ہارمفل ایفیکٹ اس کے ہوں, تو انسان اس طرح سے اپنے ٹائمنگز کو ڈسٹریبیوٹ کر لے سونے والے ٹائمنگز کو. تو یہ ایک اس میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے. اچھا, ایک چیز ہے کہ جب اتنے اس کے فوائد ہیں تو کیا قیلولہ فقہی طور پر مستحب کام ہے؟ مستحب. تو علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے اس میں ہمارے کچھ علماء ایسے گزرے ہیں پہلے, جیسے علامہ ہلی تھے, منتہی المطلب اپنی جو ان کی کتاب ہے فی تحقیق المذہب, اس میں انہوں نے قیلولے کو فقہی اعتبار سے مستحب قرار دیا. یعنی ثواب ملے گا, جسمانی فوائد تو اپنی جگہ پر ہوں گے, ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ دوپہر میں قیلولہ کریں گے. وہ کہتے تھے فقہی اعتبار سے مستحب ہے یہ والا عمل. اور شیخ حر عاملی جن کی کتاب وسائل الشیعہ ہے, اس میں انہوں نے پورا ایک چیپٹر استحباب قیلولہ کے اوپر جو ہے قائم کیا ہے. خود اس بات کے قائل تھے کہ فقہی اعتبار سے مستحب ہے کہ انسان دوپہر میں قیلولہ کرے, یعنی اس کو ثواب ملے گا. موجودہ جتنے بھی ہمارے مجتہدین علماء وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات فقہی اعتبار سے استحباب والی تو نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا, بلکہ یہ ان معنوں کے اندر ہے کہ آپ کے اپنے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جس طریقے سے کوئی ڈاکٹر ایک مشورہ دیتا ہے کہ بھئی آپ فلاں فلاں اس چیز کا خیال کر لیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے, تو اسلام نے یہ حکم مولوی نہیں دیا بلکہ یہ حکم ارشادی دیا ہے. ایک ہوتا ہے امر مولوی, یعنی جو اللہ آقا اور مولا کی حیثیت سے حکم دیتا ہے, جس میں واجب آتا ہے, مستحب آتا ہے, حرام آتا ہے, مکروہ مباح, یہ بھی سب اوامر جو ہیں یہ پروردگاری کے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے یعنی اللہ یہ نہ واجب قرار دے رہا ہے نہ یہ مستحب قرار دے رہا ہے, بلکہ یہ امر ارشادی ہے. جس طرح استخارے کو امر ارشادی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر استخارے کے مطابق عمل کیا تو آپ کو دنیاوی لحاظ سے فائدہ ملے گا, اور استخارے کے مطابق عمل نہیں کیا تو آپ ہی کا اپنا نقصان ہوگا. مثلا استخارہ منع آ گیا تھا لیکن پھر بھی آپ نے اس کام کو کیا, اب دنیاوی جو نقصان ہے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. البتہ آخرت میں کوئی آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا نقصان. البتہ ایک ہمارے مرحوم مجتہد گزرے آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی, وہ فرماتے تھے کہ استخارے کی مخالفت کرنا جائز نہیں. تو شاید غالباً احتیاط واجب تھی, یہ فتویٰ تھا, یہ مجھے یاد نہیں رہا, لیکن وہ صرف ایک واحد مرجع تھے جو کہتے تھے کہ استخارے کی مخالفت کرنے میں یعنی گناہ گار ہو جاتا ہے انسان. لیکن باقی علماء کہتے ہیں نہیں, بس دنیاوی نقصان ہوگا تو وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی نمک آپ زیادہ ڈالیں گے تو بلڈ پریشر آپ کا ریز ہوگا, جو بھی نقصان ہوگا آپ کو, مرچیں اس میں زیادہ ڈالیں گے آپ کو ایسیڈیٹی ہوگی, آپ ہی کا اپنا نقصان ہوگا. تو یہ گناہ نہیں ہے کہ مثلا ہم زیادہ مرچیں کھائیں یا نمک تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں اگر کسی چیز کے اندر, لیکن یہ امر ارشادی ہے. تو یہ کہتے ہیں علماء موجودہ ہمارے مجتہدین فرماتے ہیں یہ امر ارشادی ہے, اور یہ آپ کے اپنے جسم کے لیے اس لحاظ سے بہت سارے اور جو فوائد ہیں اس کے لحاظ سے ہے. اچھا, اب قیلولے کی بات تو ختم ہو گئی, اس میں بہت ساری آپ نے چیزیں اس انداز سے سنی. سونے سے پہلے وضو کرنا, یہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی اس کا ذکر آیا تھا, اور اس میں آیا تھا کہ جناب ایسا ہی ہے جیسے پوری رات وہ عبادت میں بسر کر رہا ہو, اتنا ثواب اس کو ملتا ہے کہ اگر وہ سونے سے پہلے اگر وضو کر لے. اچھا, اب مسئلہ یہ کہ بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا ہے, یا مثلا یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہمیں سونے سے پہلے وضو کرنا تھا لیکن ہم اپنے بستر پر آ گئے اور پھر یاد آیا رہی میں نے تو وضو کرنا تھا. تو اسلام نے اس موقع کے لیے, جس کی ایک روایت مولا علی کی میں نے پچھلے والے درس میں بھی پیش کی تھی, تو اس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ بستر پر آ گئے نا, تو بستر پر ہی آپ تیمم کر لیں.
یعنی بستر کے اوپر مثلا لحاف رکھا ہوا ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کے اوپر دونوں ہاتھ مارے، اور جس طریقے سے جو تیمم کیا جاتا ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے، مستحب ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے جو ہے وہ عمل کیا جائے گا یعنی اس تیمم کے اوپر۔ البتہ اس تیمم کا کوئی فقہی فائدہ نہیں ہوگا۔ فقہی فائدہ کیا ہے کہ مثلا آپ اگر یہ کہیں کہ جناب میں اس سے جو ہے وہ قرآن کے حروف کو ہاتھ لگا لوں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں کہ میں اب تیمم تو ہو ہی گیا ہے، تو اب ایسا ہو میں بستر پہ بیٹھ، کیونکہ بستر پہ بیٹھے بیٹھے بھی نماز شب پڑھی جا سکتی ہے، آپ نے کہا چلو میں نماز شب پڑھ لیتی ہوں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ والا جو تیمم ہے، اچھا یہ اس وقت کے لیے بھی تیمم ہے، یعنی اگرچہ چاہے بیسن ہمارے سامنے کیوں نہ لگا ہو، اٹیچ باتھ روم بالکل سامنے ہو، ہم 2 قدم اٹھیں گے اور وہاں تک پہنچ جائیں گے اور وضو کر لیں گے، لیکن تب بھی اسلام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہیں بستر پہ بیٹھے بیٹھے تیمم کر لو، چاہے تم پانی تک جا کیوں نہ سکتے ہو۔ تو یہ رجائے مطلوبیت ہے، امید ثواب میں ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو ثواب ملے گا۔ ان افراد کے لیے، جان بوجھ کے ترک کرنے والوں کے لیے نہیں ہے کہ مثلا ہم بستر پہ لیٹ جائیں اور بیٹھ کے تیمم کر لیں، ان کے لیے کہ جن کو وضو سونے سے پہلے وضو کے عادی ہیں، لیکن کبھی اگر وہ بھول جائیں اور بستر پہ آ جائیں تو اسلام کہتا ہے کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی تک بستر پہ بیٹھے بیٹھے تیمم کر لو، تمہیں ثواب اس کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کا فقہی فائدہ کوئی نہیں۔ تو اچھا اب یہ 2 چیزیں اس کے اندر اور آ گئیں، یہ تھوڑی سی ایک اہم بات بیچ میں آ گئی، تو میں کہ دیکھیے بعض اوقات یہ جو وضو، غسل، تیمم، یہ کبھی رافع حدث ہوتے ہیں، یعنی ان سے گندگی بھی جو روحانی کثافت ہے وہ دور ہو جاتی ہے، حدث رفع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی حدث رفع نہیں ہوتا، گندگی برقرار رہتی ہے، مبیح نماز ہوتا ہے، لیکن صرف نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، یہ میں آپ کو بس دو ایک فقہی مسئلے اس کے بتا دوں، کیونکہ یہ ہمارے اس سے ریلیٹڈ ہی آ رہا ہے کہ یہ جو تیمم آپ نے کیا ہے بستر کے اوپر سونے سے پہلے والا تیمم، یہ نہ تو رافع حدث ہے، کوئی گندگی آپ کی دور نہیں ہوئی، یعنی آپ قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جن اللہ کے نام کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی جہاں جہاں وضو کی ضرورت پیش آتی ہے وہ جو 6 مقامات ہیں ان میں سے کوئی سا بھی آپ انجام نہیں دے سکتے، اور یہ نہ مبیح نماز ہے، نہ اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی نہ یہ رافع حدث ہے نہ مبیح نماز ہے۔ اچھا اس سے ریلیٹڈ ایک بات اور بتا دی جائے کہ نماز کے لیے تنگی وقت کا جو تیمم ہوتا ہے، مثلا آپ صبح کے وقت نماز کے لیے اٹھی، مشکل سے 2 منٹ باقی رہ گئے، اب آپ وضو کر کے جب تک آئیں گی نماز قضا ہو جائے گی، تو یہ جو تنگی وقت کا تیمم آپ کریں گی یہ رافع حدث نہیں ہوتا، یہ صرف مبیح نماز ہوتا ہے، یعنی اس سے آپ فقط نماز پڑھ سکتی ہے، تیمم کریں اور فوراً نماز کے لیے کھڑی جائیں، اس سے یہ حدث رفع نہیں ہوگا، یعنی قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اب، یا مثلا اللہ کے نام کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی نماز کے لیے تنگی وقت کا تیمم، وقت کم تھا ورنہ نماز فجر یا کوئی سی بھی نماز قضا ہو جاتی، چاہے وہ بات کی نمازیں کیوں نہ ہو، بہت کم وقت رہ گیا، ہم ایسی جگہ پھنس گئے تھے کہ نماز نہیں پڑھ سکے، تو وہ رافع حدث نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی گندگی آپ کی دور نہیں ہوئی، روح آپ کی پاکیزہ نہیں ہوئی، یہ صرف نماز کو مباح کرتا ہے، یعنی صرف آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بس وہ والی نماز جو بھی قضا ہونے والی تھی۔ تو وہی طریقہ کار اس کا، یعنی صحیح طریقے سے انسان تیمم کرے، اور جیسے یہ آیت اللہ سیستانی کے جو وکیل خاص ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی مہری، ان کا مختصر سا بالکل شاید 30 سیکنڈ کا طریقہ کار ہم نے اس کے اوپر اپنے سائٹ کے اوپر ڈالا بھی ہے کہ تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس میں بھی لوگوں نے ایک چیز نکال لی تھی جو ہم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ اچھا یہ لیپ ٹاپ ہے جس کے اوپر تیمم کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کا مطلب مٹی پہ تیمم کے بجائے لیپ ٹاپ پہ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، تو وہ سمجھا رہے ہیں طریقہ کار، یہ نہیں کہ مٹی وغیرہ بھی وہاں بچھاتے، وہ ظاہر ہے ان سے پوچھا کہ کیسے تیمم کرے، انہوں نے تیمم کر کے بتایا۔ تو یہ جو پہلے تو آپ نے ایک وہ چیز سنی کہ وہ نہ رافع حدث ہے نہ مبیح نماز ہے، یہ جو یعنی جو تیمم جو آپ کر رہے تھے، جو بستر والا جو تیمم تھا، اور نماز کے لیے جو تنگی وقت کا تیمم تھا وہ رافع حدث نہیں تھا، صرف مبیح نماز تھا۔ اچھا اب رمضان میں ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے، ماہ رمضان کی فجر سے پہلے روزے کے لیے وقت بہت تنگ ہو گیا ہے،
اور مثلا 1-2 منٹ رہ گئے اور اس کے بعد بس بلکہ آخری منٹ چل رہا ہے جیسے ہماری آنکھ اس وقت کھلی، تو اس وقت اور کوئی شخص نجاست کے عالم میں ہو، مثلا کوئی عورت ہے پیریڈ سے پاک ہوئی ہے، مثلا اب اس کو غسل کرنا تھا یا اور جو واجب غسل ہوتے ہیں، تو اس وقت بہت اتنا وقت نہیں رہا کہ جس میں انسان غسل کر سکے، تو اس وقت وہ تنگی وقت کا جو تیمم کرے گا، اس سے فقط روزہ صحیح ہوگا، یہ نماز کے لیے کافی نہیں ہوتا. یعنی یہ جو ٹائم کم تھا یہ تو روزے کے لیے ٹائم کم تھا نا. نماز کا تو 1 گھنٹہ 20 منٹ ٹائم ہوتا ہے نماز فجر کا، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی اسی سے تو ہم نے ابھی روزہ رکھا ہے تیمم کر کے، تو اب ہم فجر کا نماز کا وقت بھی ابھی فوراً ہی ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد 10-15 منٹ بعد، تو ہم اسی تیمم سے وہ والی نماز بھی کر لیں. تو جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا تو وقت وسیع ہے نماز کا. اس کے لیے آپ غسل کریں پراپر طریقے سے اور پھر نماز پڑھیں. یعنی یہ جو ماہ رمضان کی فجر سے پہلے اگر کوئی شخص نجاست کے حالت میں ہے تو روزہ رکھنے کے لیے تنگی وقت کے تیمم سے فقط روزہ صحیح ہوتا ہے، نماز کے لیے کافی نہیں ہوتا. تو یہ ایک دماغ میں رہے. تو بہرحال جو طریقہ کار ہے اس کا تیمم کا، اس کے مطابق عمل کرے. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، وضو جبیرہ دیکھا جائے وہ بھی ایک ناقص وضو ہے نا. یعنی مثلا جو وضو جبیرہ ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، پلاسٹر بندھا ہوا ہے، اس موقع پر جب یعنی جو وضو جبیرہ انسان کرتا ہے تو اس کے متعلق جو ہے بات کہی جاتی کہ یہ رافع حدث بھی ہے اور مبیح نماز بھی ہے. چاہے ایک لحاظ سے بظاہر ہمیں ناقص وضو لگ رہا ہے لیکن یہ حدث کو بھی رفع کرتا ہے. یعنی جو آپ نے وضو جبیرہ کیا اس سے آپ اللہ کے نام کو بھی چھو سکتے ہیں اور قرآن کے حروف کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور مبیح نماز بھی ہے، نماز بھی اس سے سب پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ مثلا آپ کی چوٹ بالکل صحیح ہو گئی لیکن وہی وضو جبیرہ ابھی تک چل رہا ہے اور ٹوٹا نہیں، تو آپ اسی سے اگلی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی وہ حدث بھی رفع کرتا ہے، مبیح نماز بھی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کبھی بہت سے تیمم ایسے ہیں جو رافع حدث بھی نہیں ہے، مبیح نماز بھی نہیں ہے، جیسے وہی بستر والا تیمم. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جناب رمضان نماز کا جو تنگی وقت کا تیمم ہے اس سے صرف اور صرف نماز پڑھی جا سکتی ہے، بس اس سے کوئی اور کام مثلا حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن کے. پھر رمضان کے اندر بھی یہ بات آئی کہ رمضان والا جو تنگی وقت کا تیمم ہوتا ہے اس سے صرف روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے لیے غسل کرنا پڑے گا. اور وضو جبیرہ ایسا ہے جس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، حدث بھی رفع ہوتا ہے اور نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، چاہے وہ زخم ٹھیک بھی ہو گیا ہو اور لیکن وہی وضو جبیرہ بھی چل رہا ہو، ٹوٹا نہ ہو، تو اسی سے اگلی نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں. بہرحال لکھی ہے مسئلہ. اچھا، اب فقہی مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہونے کا امکان ہو تو کیا جاگتے رہنا واجب ہے؟ وہ تو آپ نے پچھلی دفعہ بھی سن لیا تھا کہ جاگتے رہنا واجب تو نہیں، لیکن ہر ممکن اقدام کرنے ہیں کہ آپ کسی سے کہیں کہ وہ آپ کو اٹھائے، الارم کلاک لگائیں، ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ فجر میں اٹھیں. یعنی سونا آپ کے لیے حرام نہیں لیکن یعنی جاگتے رہنا واجب تو نہیں لیکن پوری کوشش کرنا ہے. لیکن ایک مسئلہ آغا سیستانی سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اگر مکلف کو یہ یقین ہے کہ رات کو دیر تک جاگتا رہا تو نماز کے لیے بیدار نہیں ہو پائے گا، تو کیا اس پر ساری رات جاگنا حرام ہے؟ اس کو رات کو دیر تک جاگنا حرام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر ایسا شخص نماز کی ادائیگی میں سستی کرنے والا شمار ہوتا ہے، مثلا ہر روز یا ہفتے میں کئی دن اس کا یہی معمول ہو کہ وہ دیر سے سو رہا ہے اور نماز فجر قضا ہو رہی ہے، تو فرماتے پھر جائز نہیں ہے. یعنی پھر یہ عمل جائز نہیں ہوگا. یعنی یہ چھوٹ آپ کو ویسے تو دیکھا جائے آپ کے لیے جاگنا واجب نہیں ہے لیکن یہ کبھی کبھار کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، لیکن کسی کا معمول یہ بن جائے روزانہ رات کو دیر تک جاگ رہا ہے اور ہفتے میں کہہ رہے ہیں ہر روز یا ہفتے میں کئی دن یہی معمول بنا رہے اور اس کی نمازیں قضا ہوتی رہیں، تو پھر یہ کام جائز نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے لحاظ سے عادی نہیں ہونا چاہیے. اور نماز فجر کے سلسلے میں ہم نے بہت سارے بڑے مذہبی جو ادروائز بڑے مذہبی ہیں اور ہر چیز میں، لیکن ان کی بھی نماز فجر جو ہے وہ اس انداز سے قضا ہونے کی اطلاعات آتی رہتی ہیں. انسان کو پوری کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب کوئی صاحب سوتے رہ گئے، ان کی جو ہے فلائٹ جو ہے مس ہو گئی ہو، کوئی سوتے رہ گئے اور وہ ایگزام دینے نہ گئے ہوں. نہیں، جس کی اہمیت کا احساس کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں تو انسان وہ پوری کوششیں کر رہا ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے وہ کئی گھنٹے پہلے سے جا کر جو ہے نا وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھ جاتا ہے جا کر. لیکن یہ کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کی اہمیت، نماز کی اہمیت کا احساس نہیں ہو رہا ہے.
جو اس طرح سے نماز قضا کر رہا ہو۔ ایک فقہی مسئلہ نیند کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ سوتے وقت انسان کا پاؤں کو قبلہ رخ کرنا کیسا ہے۔ ویسے تو اس کی جو بہت ڈیٹیل ہم نے پورا ایک درس یہاں پر ہو چکا ہے کہ کیا پاؤں کو قبلہ رخ کر کے سونا جائز ہے، 35-40 منٹ کا ایک پورا درس ہے، جو ساری تفصیل اس میں مختلف پہلو آئے تھے، لیکن اتنا تو ظاہر ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ صرف اسی کو یہاں اتنا ٹائم لے کے بیان کریں، وہ آپ سن سکتی ہیں، اس کے اوپر اس کا عنوان ہی یہی ہے۔ تو ابھی بس مختصر اس کو بیان کر دیں کہ قبلہ رخ ہونے کے لحاظ سے بھی کہ کون کون سی چیزیں قبلہ رخ کب واجب ہیں، کب حرام ہیں، کب مستحب ہیں، کب مکروہ ہیں، کب مباح ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس پہ بھی مکمل ایک درس ہو چکا ہے بہت تفصیل کے ساتھ۔ یہ بہت یعنی کارآمد اس لحاظ سے ہوگا کہ اس میں عمومی زندگی کے بہت مسئلے جو ہے اس کے اندر پیش آتے ہیں، خاص طور پہ آغا سیستانی کا وہ فتویٰ کہ مثلا انسان جہاز میں جا رہا ہے اور قبلہ یا تو اس کو پتہ نہیں ہے، یا مثلا پتہ ہے تو وہ کموڈ کی سیٹ ہی اس طرح سے ہے کہ وہ قبلہ رخ جو ہے ہوئی ہوئی ہے، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ یعنی احتیاط واجب کی بنا پر اس کو بالکل جب ناقابل برداشت ہو جائے اس وقت وہ رفع حاجت کرے گا، اس سے پہلے اگر اس نے خیال نہیں کیا تو یہ اس کو وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ تو بہت سے اس طرح کے بہت کافی اس میں مسائل جو ہم نے اس میں بیان کیے ہیں جو عمومی زندگی میں کارآمد ہیں قبلہ رخ ہونے کے لحاظ سے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں بعض اوقات، اچھا دیکھیے قبلہ رخ بھی جو انسان ہوتا ہے نا، تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ محتضر کے لیے بھی کہا جاتا ہے، جو حالت احتضار میں ہے، مرنے والا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے واجب ہے کہ اس کو آپ قبلہ رخ کر دیں۔ قبلہ رخ کرنے کے معنی یہ کہ اس کی ٹانگوں کے جو تلوے ہیں وہ قبلہ رخ ہوں، تلوے قبلہ رخ ہوں، ورنہ کیسے یعنی اگر یہ ممکن ہو۔ ہسپتالوں کے اندر یہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بعض اوقات اس کا خیال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ کرنے نہیں دیں گے، اتنے سارے اوزار چیزیں انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ پاسبل بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے نا، یعنی محتضر کے لیے بھی ہے جو حالت احتضار میں، اور واجب ہے جو اطراف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حالت نزا چل رہی ہے اور آخری وقت چل رہا ہے، تو واجب ہے کہ وہ اسے قبلہ رخ کریں۔ تو اس کے قبلہ رخ کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے پاؤں اس طرح سے لٹائیں کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں۔ آغا سیستانی بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو اگر کوئی شخص سو رہا ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں۔ تلوے، اچھا بہت سے دیکھیے ہمارے ہاں تقدس معابی اور وہ جو ہے نا دماغوں میں ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو اس کا مطلب ہے ہم بہت سے لوگ تو اتنے، خود میرے پاس افراد آ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اوپر کے فلور پر ہوتا ہوں اور نیچے والے فلور پہ بھی مومنین ہیں، ان کے ہاں قرآن رکھا ہوتا ہے، اب دیکھا جائے میرا پاؤں جو ہے وہ اوپر ہے اور وہ نیچے ہیں۔ اور ایک صاحب آئے تھے کہ میں مثلا ائمہ کے روضوں کی تصویر لگی ہوئی ہے، اب میں پاؤں پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں تو اس کا رخ پاؤں امام کے روضے کی والی تصویر کی طرف ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا، دو تین دفعہ اپنی بیوی سے نکاح نیا پڑھوا چکے ہیں کہ میرا تو میں کافر ہو گیا تو مجھے نئے نکاح کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی تقدس معابی جو ہے اسلام کے اندر وہ نہیں چلتی ہے۔ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جو ان کا فقہی حکم ہے وہ میں نے الگ سے لکھ کے واضح طور پر وہاں سے ان کے دفتر سے بھی معلوم کیا، ویسے الگ سے بھی تھا لیکن اور ریکنفرم کرنے کے لیے تو ان کا جواب یہی آیا۔ آغا مہری سے بھی پوچھا جن کا بھی میں نے دکھایا تھے جو وضو تیمم کر رہے تھے، اور آغا سیستانی کے آفس سے بھی جو ان کے دفتر ہے آیت اللہ سیستانی، وہاں سے بھی یہی آیا کہ اس میں استحباب ہے، یعنی پاؤں کے تلوے جو ہے وہ قبلہ رخ ہوں۔ اچھا بعض علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر لیٹے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح قبر میں لٹایا جاتا ہے، یعنی قبر میں اس طرح چت نہیں لٹایا جاتا یعنی کمر کے بل، بلکہ اس کی کمر کو قبر کی دیوار سے لگایا جاتا ہے، اور جسم کے جو سامنے کے حصے ہیں چہرہ، سینہ، پیٹ، یہ قبلہ رخ ہوتے ہیں۔ تو دائیں یا بائیں کسی بھی سمت کے اندر اگر انسان سو رہا ہے تو کچھ علماء کا نظر یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے مقادیم بدن، جسم کے آگے کے حصے جو چہرہ، سینہ، پیٹ وغیرہ یہ قبلہ رخ ہو۔ چاہے ظاہر ہے جو کروٹ سے لیٹے گا تو تبھی وہ قبلہ رخ ہوگا، لیکن آغا سیستانی فرماتے نہیں، اس سے مراد ہے کہ تلوے اس کے قبلہ رخ ہوں۔ لیکن بس یہ علماء کا اختلاف ہے، باقی تفصیل اس درس میں آپ سن سکتے ہیں کہ جو ہے۔ پھر ایک فقہی حکم آتا ہے کہ اگر نماز کے درمیان کسی کو نیند آ جائے، ایک نیند بعض اوقات ہوتا ہے بہت فجر میں ہو سکتا ہے ایسا کہ انسان اگر پڑھ رہا ہو نماز اور ایک دم سے اس کو ایک جھونکا سا ایک اس کے اندر آ جائے، تو اگر شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو اس میں حکم یہ ہے کہ سمجھیں کہ نہیں ٹوٹا ہے ابھی،
یقین ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس حد تک مجھ پہ نیند غالب ہو گئی تھی کہ کانوں نے سننا چھوڑ دیا تھا، آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، تو ظاہر ہے پھر باطل ہو جائے گی نماز بھی، وضو بھی باطل ہو جائے گا، نماز بھی باطل ہو جائے گی. لیکن اگر شک رہے گا تو نماز صحیح رہتی ہے. اگر سوتے میں کوئی کسی کا مالی نقصان کر دے، مالی نقصان، مثلا ہم کسی کے گھر گئے اور شیشے کا گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، سوتے میں ہاتھ لگا گر کے ٹوٹ گیا، دیکھا جائے گناہ گار تو نہیں ہے آپ، کیونکہ دیکھیے ہمارے ہاں ایک یہ ہے، اسے کہا جاتا ہے مرفوع القلم. کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے اوپر سے جو ہے وہ قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اب گناہ نہیں لکھا جائے گا ان کا. تو بہت سارے الگ الگ روایتیں، تھوڑے سے اختلاف الفاظ ہیں. رفعان امتی تسعۃ، 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جو میری امت پہ سے اٹھا لی گئی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتے ہیں، الخطا والنسیان وما اکرہوا علیہ، یعنی جس کام کے لیے مجبور کر دیا گیا ہو، جس کا علم نہ ہو، جس کی طاقت نہ ہو، اگر مجبور ہو گیا ہو یا مجبور کر دیا گیا ہو. اور اسی طریقہ سے حسد کے اندر انسان بعض اوقات ہی ہوتا ہے، جو رشک ہوتا ہے نا، ان معنوں کے اندر ہے کہ اس میں انسان کا دل اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، خود بخود ہی دل کے اندر اس کی اس طرح کے رشک کے جذبات آ رہے ہوتے ہیں. اس طرح بدشگونی یا وسوسے وغیرہ کے جو تفکر ہوتے ہیں، اللہ کے متعلق شک آ رہا ہے آپ کو، تو بہت سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اسلام نے اس کے اوپر قلم نہیں رکھا ہے، یعنی آپ کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. تو اس میں ایک ظاہر ہے اس لحاظ سے ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے، وہ انہی کے ذیل میں وہ نیند کا بھی ہے. نیند میں اگر کوئی آپ کسی کا کوئی مالی نقصان کر دیں تو گناہ تو کوئی نہیں، لیکن کیا ہے کہ بہرحال آپ کو اس کا ضمان دینا پڑے گا، یعنی اس کا عوض دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ بھائی میں کیا ہوں، میں حالت نیند میں تھا، میرا کوئی ذاتی تو میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا، تو میرا یہ تو میں نے صرف گلاس کی ایک چھوٹی مثال دی، چلیں اس میں نہیں ہوگا. لیکن آپ نے بالفرض اگر کوئی بہت بڑی قیمتی چیز توڑ دی اور دوسرا تقاضا کرے بھائی آپ نے توڑی، آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے کوئی جان بوجھ کے توڑی ہے، میں تو نیند میں تھی، نیند پہ تو ویسے ہی انسان مرفوع القلم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے یہ جو ہے اس میں آپ اس کا عوض ادا کرنے کی پابند ہوں گی، گناہ البتہ کوئی نہیں ہوگا. اچھا، آپ سونے کی تیاری کیسے کریں؟ سونے کی تیاری دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو چاہیے کہ روشنیوں کی حد کو کم کریں. ٹی وی مسلسل اگر چل رہا ہے، اس کی ایک سائنٹیفک بیسس بھی ہے. ٹی وی چل رہا ہے مستقل، لیپ ٹاپ کی سکرینز کھلی ہوئی ہیں، موبائل فون کی سکرین کھلی ہوئی ہے، تو اس میں ایک ہارمون ہوتا ہے میلاٹونن جس کو کہتے ہیں. تو یہ جتنی روشنیاں ہوں گی نا، میلاٹونن سیکریٹ نہیں ہوگا، جو کہ نیند لانے کا باعث بنتا ہے. تو کوشش کریں کہ روشنیوں کی تمام حد کو جو ہے وہ کم کریں. بلکہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سونے سے 1.5 گھنٹے پہلے ان تمام چیزوں کو بند ہو جانا چاہیے. اگر آپ کو اچھی ساؤنڈ سلیپ چاہیے تو یہ نہیں کہ بالکل آخری حد تک، جب تک کہ موبائل فون منہ پہ نہ گر جائے آپ کے، تب تک جو ہے آپ کے ہاتھ کے اندر رہے. وہ نہیں، 1.5 گھنٹے پہلے سے آپ اس کو بند کر دیں. بلکہ لوگ جو کرتے ہیں نا کہ موبائل فون کو قریب بھی نہ رکھیں. لوگ کرتے ہیں نا کہ جناب وہ اسی کے اندر موبائل فون کے اندر ہی الارم لگا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، الارم کلاک لیں اس کے لیے، اور اس میں الارم بھی نہ لگائیں. تو بہت سارے اس کی، اور اب پھر ہم وہ سائنسی طرف چلے جائیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ مذہبی عنوان کے لحاظ سے ہی رہے. تو روشنیوں کی جتنی بھی حد آپ کم کریں گی، اس سے برین کو سگنلز بھی جاتے ہیں. تاریکی ہوگی تو آپ کا وہ میلاٹونن جو سیکریٹ ہوگا وہ اور نیند کو انڈیوس کرے گا آپ کی، اور بہترین. تو بہرحال روشنیوں کی حد کو کم سے کم کرنا پڑے گا. اچھا، اچھی نیند لینے کے لیے کچھ مناسب غذائیں بھی تجویز کی گئی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتاً انسان ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ چاہیے کہ ڈاکٹروں کو ریسرچ کریں، کیونکہ اس سے زبردست، یعنی کہ 1400 سال پہلے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، آج سائنس اس کی سب کی تائید کر رہی. مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے پنیر کھاؤ، کیونکہ پنیر نیند لانے کا بھی سبب بنتا ہے اور ہاضمہ بھی اس کا بہتر ہو جاتا ہے. اچھا، اب آپ سائنس اٹھا کے دیکھ لیں، گوگل کر کے دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا، اس کے معنی نہیں کہ اب اسلام کہہ رہا ہے یہ چیز کھاؤ تو آپ پوری 1 کلو کے اعتبار سے کھانا شروع کر دیں اس کو. یعنی اسمال چھوٹے پورشنز کے اندر آپ لیں، ایک سلائس، ایک پیس آپ نے لے کے کھا لیا، تو اس میں ٹرپٹوفین بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر میلاٹونن بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں وہ نیند کو جو ہے وہ انڈیوس کرتی ہیں.
تو بہرحال پنیر کھانے میں اس میں یہ ایک جو ہے فائدہ ہے. اب اس میں چیڈر چیز یا موزریلا چیز وہ جتنی بھی اس طرح کی سب فائدے مند ہیں. تو بہرحال یہ اسمال پورشنز کے اندر جو ہے وہ لیا جائے. اچھا ایک اور بھی چیز ابھی جو کھانے کی چیزیں بھی آئیں گی اس کے ایک تو مقدار کے اعتبار سے اس کے معنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ مقدار ہو, اور دوسرا یہ کہ یہ کوشش کریں کہ یہ نہیں کہ بالکل اگر کہا ہے تو بالکل آپ بیڈ پہ جس وقت گئی ہیں اسی وقت آپ جو چیز منہ میں لے کے رکھ رہی ہیں, یہ نہیں, بلکہ آپ وہی رات کے کھانے کے بعد کچھ اس کو کر لیں تاکہ ایک دماغ میں ایک چیز اور بھی رہے کہ جو بھی وقت آپ نے اپنے کھانے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے پیٹ بھر کے اسی وقت آپ کھا لیں. یہ بعد میں بھی یہ لیٹ نائٹ اسنیکس اور یہ سب کچھ, تو اس سے وہ سارا ردم جو ہے نا, سرکیڈین ردم جو ہمارے باڈی کے اندر لگا ہوا ہے, یہ ہر چیز اپنے مخصوص اس کے لیے ٹائمنگ سیٹ ہے, وہ سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یعنی انسان کے جسم کو ہاضمے کا کام کرنا ہے, اس کو پتا ہے جسم کو کہ رات کو سوتے وقت اسے کیا کام کرنے, تو آپ پتہ چلا ہر 3-4 گھنٹے بعد ایک نئی چیز جسم کے اندر آ رہی ہے, اسے پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتا جسم کو کہ یعنی وہ خود ایک شش و پنج کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ رات ہو رہی ہے دن ہو رہی ہے, کیا ہے کنفیوژن کا. تو بہرحال رات کے کسی وقت میں اس کو لے لیا جائے 2-3 گھنٹہ سونے سے پہلے, تو یہ ایک بہت فائدے مند ہے. یعنی نیند لاتا ہے پیغمبر اکرم سے جو مروی روایت ہے پنیر کے متعلق, اور آج سائنس بھی کہتی ہے کہ ہاں یہ ٹرپٹوفین اور میلاٹونن کی وجہ سے اس کو اچھی نیند آنے کا سبب ہے. اسی طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کے وقت سونے سے پہلے انار کا کھانا یہ پوری رات کے لیے انسان کی جان کی حفاظت کرتا ہے. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بہرحال ایک بڑی سفیشینٹ اماؤنٹ میں اس میں میگنیشیم ہوتا ہے جو کہ بہترین سلیپ کو انڈیوس کرنے کے لیے بہت بہتر ہے. دیکھیے ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی سنا تھا, ہم نے وائٹامن ڈی کا تذکرہ کیا تھا. آج کل بہت زیادہ کمی لوگوں میں وائٹامن ڈی کی ہو رہی ہے, وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, اسی طریقے سے میگنیشیم کی ڈیفیشنسیز بھی ہو رہی ہیں. تو انار کے اندر بہت اچھی مقدار کے اندر میگنیشیم ہوتا ہے, تو وہ اگر کوئی یہ کرنے کا عادی ہو تو اس کے لیے انسان کے نفس فرماتے ہیں کہ اس کی جان کی حفاظت رہے گی. تو اس کو جان کی حفاظت سے مراد سڈن کارڈک ڈیتھ نہیں ہوگی, فالج کے اثرات نہیں ہوں گے, جو اور سوتے میں جو چیزیں ہوتی ہیں. پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ اسپائکس میں بلڈ پریشر یا شوگر کے لیول جو ان کی اسپائکس آتی ہیں تو اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو بہرحال جو انار ہے اس کا کھانا, اور خود آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوئی ہے کہ مولا علی جو اپنے انار میں سے کسی کو ایک دانہ بھی شیئر نہیں کراتے تھے کہ کیونکہ ایک نہ ایک دانہ تو ہوتا ہے جنت کا اس میں. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا ایسیڈیٹی وغیرہ کا ہے تو بالکل لیٹ نائٹ اس کو نہ کھائے, بلکہ سونے سے کئی گھنٹے پہلے اگر اس کو لے لے تو پھر وہ اس کا ایسیڈیٹی وغیرہ کا بھی مسئلہ اس میں نہیں ہوگا. کھجور کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں سونے سے پہلے 7 دانے کھجور کے کھانا, سونے سے پہلے 7 دانے کھجور کے کھانے سے ایک تو انسان قولنج کے درد سے, یعنی جو کولک ایبڈومنل کولک پیٹ میں جو درد ہوتا ہے اس سے محفوظ رہے گا, اور یہ 7 دانے کھجور کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں, ورم انفیسٹیشن جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے. اور آج کل بچوں کے سلسلے میں سکولز میں ڈی ورمنگ کی پوری ایک تحریک چل رہی ہے, اور وہ بچوں کو آ کے دوا وغیرہ بھی جو ہے پلا رہے ہیں, تو پیٹ کے کیڑوں سے اس کی حفاظت ہوتی. تو بہرحال اس کے اندر ٹیننس کے نام سے ایک ہوتا ہے, ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے کھجور کے اندر, اینٹی کینسر جس کی پراپرٹیز ہیں اس کی. اور جو جس کے ہاں بھی بچے کی ولادت ہوئی ہو کسی عورت کے لیے, تو اس کے لیے بھی مستحب حکم کے اندر شمار کیا گیا ہے کہ ولادت کے بعد جو وہ پہلی خوراک کھائے وہ مثلا کھجور 12 یا 14 کتنے اس کے دانے جو ہیں وہ ہونے چاہیے, تو وہ اگر کھائے. کیونکہ آپ نے خود قرآن کے اندر بھی دیکھا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو جب وہ وضع حمل ہوا تھا اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے, تو قرآن کی آیت ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اس درخت کو ہلاؤ اور پھر جو تازہ کھجوریں گریں ان کو کھاؤ. تو اس کی وجہ سے ایک استحباب بھی ہوا. تو یہ اب سائنس بھی خود کہہ رہی کہ اس پیغمبر نے کہا تھا کہ پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ اس سے جو ہے مر جاتے ہیں, تو یہ سائنس نے بھی تحقیق کی, تو یہ پتہ چلا کہ ہاں یہ پیٹ کا, بشرطے کہ وہ سائنس البتہ ایک بات اور کہتی ہے کہ اگر اس کو خالی پیٹ لیا جائے تو زیادہ ورمز کے اگینسٹ میں جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو بہرحال اس کے اندر
ٹیننز کے نام سے ایک چیز بھی ہوتی ہے کہ جو کہ سیلز کے اندر جو بھی ویئر اینڈ ٹیئر وغیرہ ہوتی ہے یا ان کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے. تو اس لحاظ سے کینسرس وغیرہ سے بھی بچاؤ کا ایک بڑا ایک سبب ہے. تو 7 دانے سونے سے پہلے کھجور کھانے سے بھی یہ بھی پیغمبر اکرم کی روایت کے اندر، اور اب تو سائنس بھی اس کی تائید کرنے لگی. کاہو یا لیٹس یا سلاد جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی اچھا، اس میں بھی ضروری نہیں کہ اس صورت میں آپ مثلا آپ کو اس کی ایک پلیٹ بھی بنا سکتا ہے. اچھا بالکل یہ نہیں کہ سونے سے پہلے ہی ہو، کہ یہ ہاضمہ بھی کرتا ہے. آپ کو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت کے اندر آیا ہے کہ یہ نیند لانے کا بھی سبب ہے اور یہ ہاضمہ بھی کرتا ہے. تو لیکٹوکیریم کے نام سے ایک اس کے اندر ایک سبسٹینس ہوتا ہے کہ جس کے سیڈیٹیو ایفیکٹ ہوتے ہیں. اب سائنس کہہ رہی 1400 سال پہلے پیغمبر کی حدیث کے اندر آ چکا ہے. اس کے سیڈیٹیو ایفیکٹ ہوتے ہیں اور گلائسین بھی ہوتا ہے اس کے اندر کہ جو کہ مسل ریلیکسنٹ ہے. یہ دونوں چیزیں اچھی نیند لانے کے لیے جو ہے بڑی بینیفیشل ہیں. حدیثوں کے اندر بھی آیا ہے اور سائنس کے لحاظ سے بھی بات ثابت ہوتی ہے. تو اگر کچھ مقدار اس کی سیلیڈ کی اس طرح سے لی جائے تو یہ اچھی نیند لانے کے لیے بڑی مؤثر ہے. البتہ وہی دماغ میں رہے کہ بہت بڑے بڑے پورشنز نہ ہوں، اس میں اعتدال ہو، اور بہت بالکل بیڈ پہ بیٹھ کے یہ بالکل، اگر آپ کہیں گے ارے آج تو میں نے سلاد کھایا نہیں تو پوری پلیٹ بیٹھ کے اس وقت آدھا کلو کی آپ مثلاً کھا رہی ہوں، یہ مناسب نہیں ہے. پہلے سے ہونا چاہیے تاکہ ہاضم وغیرہ بھی وہ صحیح طور پر ہو جائے. اچھا اب چیزیں بہت ساری ہیں، اب اتنی تفصیل میں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن چیریز کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اچھی نیند لانے کے لیے جو ہے وہ بڑی مناسب چیز ہے چیریز. اسی طریقے سے یہ ڈرائیڈ ایپریکاٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں، خوبانیاں وہ ہیں، یا مثلا آلو بخارے ہیں ڈرائیڈ، وہ بھی آپ لیں، وہ بھی اچھی نیند لانے کے لیے بہت مؤثر ہے. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے اب ہمارا جو پورا برین ہے اس کے اندر یہ یلو کلر سے جو چیز شو ہوئی ہوئی ہے اس کو پائنیل گلینڈ کہتے ہیں. ہمارے دماغ کا ایک پارٹ ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ایک گلینڈ ہے جس میں سے ایک ہارمون میلاٹونین نکلتا ہے جو ابھی آپ نے سنا جو نیند لانے کا سبب ہے. اس کو ہارمون آف ڈارکنیس بھی کہتے ہیں. تو بہرحال یہ جو اتنا چھوٹا سا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ صرف ایک ہی ہارمون نکلتا ہے میلاٹونین، اور اسی سے ہی آپ کی یہ جو آپ دیکھیے اتنا چھوٹا سا اسی سے جو ہارمون نکلتا ہے یہی آپ کا سرکیڈین ردم جسے ہم بایولوجیکل کلاک کہتے ہیں. آپ کے جو سارے ٹائمنگ سونے جاگنے کے سیٹ ہے نا، وہ دماغ میں جو بایولوجیکل کلاک لگا ہوا ہے وہ جو میلاٹونین اور یہ ہائپوتھیلیمس وغیرہ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پائنیل گلینڈ تو یہ اس پورے ردم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سونے جاگنے کے آپ کے ٹائمنگ، حتیٰ کہ خواتین کی جو مینسٹرل سائیکل مختلف مخصوص ڈیٹس کے اوپر آنا، یہ وہ سب بھی اس میں بھی ان کا ایک رول ہوتا ہے ہارمونس وغیرہ کے لحاظ سے. تو یہ جو پائنیل گلینڈ ہے یہ میلاٹونین جو ہے وہ سیکریٹ جو ہے وہ کرتا ہے. اچھا میلاٹونین میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ یعنی جسم بھی پروڈیوس کر رہا ہے اس کو، اور یہ باہر کی جو خوراکیں ہیں اس کے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی آپ نے مختلف چیزوں کا سنا ابھی کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. تو اب اگر بالفرض یہ کہ آپ کو نہیں ہے مل رہا غذا کے ذریعے تو الگ سے ٹیبلٹ فارم کے اندر بھی میلاٹونین آتا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کر کے آپ لیا جا سکتا ہے اس کو بھی. تو یہ بہت ہمارے نیند کو لانے کے لیے، تو وہ افراد کے جو بہت زیادہ ہر وقت روشنیاں یہ سب کچھ ہوتی ہیں تو اس کے اندر پھر وہ میلاٹونین سیکریٹ نہیں ہوتا، اس سے سگنل ہی نہیں ملتے برین کو کہ وہ مثلا جب بھی کہا جاتا ہے نا، پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ لائٹوں کو کم کریں تاکہ وہ میلاٹونین سیکریٹ ہو جو آپ کو نیند کو انڈیوس کرے گا. تو بہرحال یہ الگ سے ٹیبلٹ فارم میں بھی آتا ہے، غذاؤں کی صورت میں بھی، اور خود پائنیل گلینڈ بھی بنا رہا ہوتا ہے اس کو. تو بہرحال کہیں سے بھی کوئی کمی ہو تو وہ الگ سے پوری کی جا سکتی ہے. اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہیں، کچھ لوگوں کے ذاتی تجربات بھی ہیں. ذاتی تجربہ اس میں یہ کہ یہ جو آیت تھی وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے رات کو آرام و آسائش کا ایک ذریعہ بنایا ہے. قرآن کی جو آیت ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں عام لوگ کہ ہم نے اگر اس آیت کو ہمیں یاد تھی، ہم اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں خود بخود نیند آ جاتی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کو اگر ہم پڑھیں، یعنی اب یہ الگ سے وہ نہیں ہے، لوگوں کے کچھ اپنے ذاتی تجربات بھی ہیں اس سلسلے میں، تو ان کو بھی اس لحاظ سے نیند آ جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم لا الہ الا اللہ مسلسل پڑھتے رہیں یا پورا کلمہ وخلیفۃ و بلا فصل بھی اگر پڑھ لیں تو، لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بہرحال صرف فقط لا الہ الا اللہ بھی اگر تھوڑا سا ہی ہم پڑھنا شروع کر دیں گے ہمیں نیند آنے لگتی. تو لوگوں کے کچھ مومنین کے
ذاتی تجربات بھی ہیں اس سلسلے میں. یا وہ چیز کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے درود بھیجیے محمد وعلی محمد. وہ کہتے ہیں اگر ہم رسول اللہ کا نام لیتے لیتے اپنی زبان کے اوپر تو بھی ہمیں بڑی اچھی نیند آتی. تو لوگوں کے اپنے ذاتی طور پر اس سلسلے میں کچھ تجربات ہیں. اسی طریقے سے کچھ کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ جو آیت درود ہے ان اللہ و ملائکتہ والی، اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں سونے سے پہلے تو اس میں بھی ہمیں بڑی اچھی نیند آ جاتی. تو یہ عام لوگوں کے کچھ تجربات ہیں، اس کو بھی انسان کرے، اچھی چیز ہے، کوئی اس میں ممانعت والی بات نہیں ہے. قرآنی آیات ہی ہیں اور رسول اللہ کا نام نامی ہے، کلمہ ہے، تو اس میں کوئی میری نگاہ میں نہیں ہے کہ اس کو نیند لانے کا سبب ہے. پچھلی دفعہ میں نے کوئی بات بتائی تھی کہ میں نے جو جتنا اس میں پڑھا ہے اس میں مجھے عام لوگوں کے لحاظ سے تو پتہ چلا ہے، لیکن سونے کے لیے الگ سے کسی روایت کے اندر یہ چیز میں نے نہیں پڑھی. اچھا دیکھیے، ہمیشہ اچھی نیند لینے کی آپ کو ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سی دیکھی چیزیں ایسی ہیں کہ جو برین ہے ہمارا، اس کو جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ اس کو ریچارج ہونے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ جو ہے نا اگر مسلسل جاگتا رہے، کام کرتا رہے، ذرا سا بھی اس کو آرام کا موقع نہ ملے یا اس کو ریچارج ہونے کا موقع نہ ملے تو انسان میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، لیک آف کنسنٹریشن، کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اینزائٹی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. بچوں کی اسکول کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، رات کے 1-1 2-2 بجے تک سوتے ہیں، اب وہ صبح 6-7 بجے 4-5 گھنٹے کی نیند کر کے اسکول جو ہے وہ جا کے کیا پرفارمنس دکھائے گا وہاں. تو اسی طریقے سے کوئی شخص ہے وہ کاروبار ملازمت کے لیے جاتا ہے، وہاں اس کی ایفیشنسی پوری جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، حتیٰ کہ جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ شارٹ ٹرم میموری لاس بھی ہوتا ہے، کچھ لانگ ٹرم بھی ہوتا ہے. زیادہ عرصے اگر کرے گا تو الزائمرز ڈیزیز وغیرہ جو اولڈ ایج کے اندر ہو جاتی ہیں، جس میں بھول جانے کا جو مرض ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کو ہو سکتا ہے. لیکن یہ شارٹ ٹرم میموری لاس، یعنی آپ خود دیکھیں اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو تو آپ لوگوں کو بھول جائیں گی چیزیں، تو وہ یہ والا نقصان بھی اس کا ہوتا ہے. اس وجہ سے نیند اچھی لینی ضروری ہے. اور یہ بھی اس میں نوٹ کی گئی ہے چیز کہ اگر کوئی انسان مثلا نیند پوری نہیں لیتا ہے اگر، تو روزانہ تقریباً 365 کیلوریز جو ہے وہ اضافی انٹیک اس کی ہو جاتی، روزانہ 365 کیلوری ایکسٹرا. یعنی اب اس کو اوور ایٹنگ کا شکار ہوتا ہے، نتیجتاً اس کو موٹا ہونے لگتا ہے، اس کا ویٹ بڑھنے لگتا ہے. تو یہ ایک اور اس کا جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان ہے. بہت زیادہ سونے سے بھی جو ہے وہ یہ والا افیکٹ ہوتا ہے، اور اگر نیند اس کی بالکل کم ہو جائے تو بھی، اور ڈائبٹیز ہونے کے امکانات اور وہ سب بھی جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر کبھی کبھار میں اسکولوں کے سامنے سے گاڑی جا رہی ہوتی ہے، گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو اکثر بچے بہت زیادہ موٹے موٹے جو ہے وہاں سے پہلے نہیں نظر آتے تھے، اب بڑی تعداد اتنے موٹے موٹے بچوں کی اور نوجوان لڑکوں کی طرح سے ہونے لگی ہے. تو یہ سونے جاگنے کی ٹائمنگز یا نیند پوری نہ ہونا، کیونکہ رات والی جو نیند ہے نا، یہ چاہے آپ پورے دن بھر سوتے رہیں، وہ اس کو مداوا نہیں کر سکتی یا اس کے وہ فوائد آپ کو نہیں دلوا سکتی جو رات کی نیند کے فوائد ہیں. تو بہرحال ایک یہ ہے. اور اسی طریقے سے مردانہ جو بانجھ پن ہے اس میں بھی یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ وہ افراد کے جو مردانہ بانجھ پن کا شکار ہیں، وہ ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نیند پوری نہیں لے پاتے ہیں اپنی، ان کے ساتھ یہ والی پرابلم ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے نیند پوری نہ لینے سے انسان کا جو امیون سسٹم ہے یہ بھی ویک ہونے لگتا ہے، خون کی کمی اس میں ہونے لگتی ہے، ہر وقت تھکا سا رہ رہا ہے، اور بار بار انفیکشنز ہو رہے ہیں اور الرجیز ہو رہی ہیں، جسے دائمی نزلہ لوگ کہتے ہیں، ہر وقت ہر مہینے جو ہے وہ نزلہ ہوا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے بال گرنے لگتے ہیں، اس کے نظام ہضم کی خرابیاں ہونے لگتی ہیں، اور جو زخم وغیرہ ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں بھرتے ہیں، سٹریس لیول اس کا بڑھنا، یہ سارے ویک امیون سسٹم کی وجہ سے. اور یہ کم سونا جو ہے یا نیند پوری نہ ہونا، ان سب چیزوں کے یہ اثرات اس کے جسم کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. آپ لاکھ ادھر ادھر کوشش کرتے ہیں کیا بات ہے میرے بال اتنے کیوں گر رہے ہیں، تو وہ لوگ بس وہ کھانے پینے یا تیل لگانے والی جو چیزیں آپ کو جو دیں گے، اصل جو وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، پتہ چلا وائٹامن ڈی کی کمی ہے، وائٹامن B12 کی کمی ہے، میگنیزیم کی کمی ہے، اور یہی آپ کی نیند صحیح نہیں ہو رہی. ڈاکٹر کہتے بھی تو آپ سوچتی ہیں تو ایک ایسی فضول سی
انہوں نے بات کر دی ہے کہ نیند پوری لیں وغیرہ، اس کو لوگ بالکل کنسیڈر نہیں کرتے، جبکہ بہت ایک اہم چیز ہے یہ۔ نیند کی کمی کے جو شکار افراد، ایک دفعہ حضرت امیر سے منقول ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ سے اپنی بے خوابی کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نور نظر، اس طرح سے کہا کرو، یا مشبع البطون الجائیت و یا کاسی الجنوب العاریت و یا مسکن العروق الضاربت و یا منوم العیون الساحرت سکن عروقی الضاربت ودن لعین نومن عاجلا۔ اے بھوکے شکم کو سیر کرنے والے، اے برہنہ جسموں کو لباس عطا کرنے والے، اے پھڑکتی رگوں کو سکون بخشنے والے، اے جاگتی آنکھوں کو نیند مرحمت فرمانے والے، میری پھڑکتی رگوں کو سکون عطا فرما اور میری آنکھوں کو فوراً نیند مرحمت فرما دے۔ تو یہ دعا اگر کوئی شخص پڑھے تو رسول اکرم نے شہزادی کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی۔ تو اگر کوئی شخص یہ اپنے سرہانے رکھے، نیند کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے، جلدی سونا چاہ رہا ہے، کوئی شخص نیند نہیں آتی ہے، آدھے گھنٹے ایک گھنٹے بستر پہ کروٹیں لینا پڑتی ہیں اگر، تو یہ والی دعا اس کے لیے بڑی فائدہ مند رہے گی۔ قرآن کی کوئی بھی سورہ یا آیات پڑھتے ہوئے اگر جتنی بھی ہیں اسے پڑھنا شروع کریں تو اس میں بھی اس کو نیند آ جاتی ہے۔ یا بہت سے لوگوں نے تو خیر مجھ سے کہا ہے کہ سونے سے پہلے اگر ہم آپ کا کوئی درس لگا لیں تو اور اچھی نیند آتی ہے اس کے بعد۔ تو بہرحال اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز شب کے لیے مقررہ وقت پہ کسی کو جاگنا ہو یا نماز فجر سے بیدار ہونا ہو، تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس آیت کو اگر پڑھے، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کو، تو جس وقت بھی چاہے گا وہ نیند سے بیدار ہو جائے گا، دماغ میں اپنا ٹائم لگا لے تو وہ بایولوجیکل کلاک اس کا خود ہی سیٹ ہو جائے گا اس کے اوپر، اور خود بخود اس کی آنکھ اس پہ کھل جائے کری۔ بہت لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، فرماتے ہیں بالکل امام کا کہا ہوا بالکل برحق ہے۔ تو بہرحال سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کی اگر سونے سے پہلے یہ تلاوت کرے، قل انما بشر مثلکم والی۔ کن افراد کے لیے سونے کو چھوڑ کر جاگنا بہتر ہوتا ہے؟ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کو کچھ ایکسیپشن دی گئی، ان میں ایک تو وہ ہے، دو افراد ایسے ہیں ان کے علاوہ اور کسی کو جاگنے کو نہیں کہا گیا ہے، کچھ چیزیں اور بھی آگے آئیں گی۔ ایک تو نمازی رات کو جاگ سکتا ہے، نمازی نماز کے لیے اگر آپ کو عبادت کرنی ہے اس کے لیے جاگنا، یا مسافر کو مسافر کو ضروری بہرحال ہوتا ہے کہ اس کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ ان دو کو افراد کو ایکسیپشن دی گئی۔ اسی طریقے سے نماز گزار اور مسافر کو کے علاوہ کسی اور کو مناسب نہیں سمجھا گیا، اور بعض جگہوں پر یہ بھی آیا کہ طالب علم کو بھی رات کو جاگنے کی ایک پرمیشن ہے۔ البتہ بہت زیادہ طویل عرصے تک، چاہے پڑھائی کے لیے ہی، یعنی اس میں طالب علم اگر علم حاصل کرنے کے لیے جاگ رہا ہے، یعنی میں اس لحاظ سے کہوں کہ میں تقریباً سمجھیں کہ یہ اپنا 35 سال کا تو تجربہ کم سے کم بتا سکتا ہوں جو مسلسل رات کو جاگنا ہے، لیکن اپنی پڑھائیوں کے سلسلے میں ہی ہوتا تھا، اور میڈیکل کالج کے اندر تو خیر اس وقت بالکل رائج ہی تھا، طالب علم زیادہ تر رات کے وقت پڑھتے تھے، یا پھر یہ اپنی دینی تعلیم کے لحاظ سے بھی زیادہ بہت اچھا ٹائم اس میں ہوتا ہے۔ لیکن اتنا تجربہ حاصل کرنے کے بعد اور فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ رات کو جاگنے کا سلسلہ نہ رکھیں، صحت پر نقصانات واقع ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ نے جو ایک پورا ایک وہ بنایا ہے نا سسٹم آپ کا، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے اتنا کروڑوں واٹ کا جو بلب سورج وہ اس نے چھپا دیا، نائٹ بلب آپ کے لیے چاند کا لگا دیا، ساری دنیا کے اوپر نیند طاری کر دی، اندھیرا کر دیا، سب کچھ، کہ آپ یہ سب چیزیں چھوڑ کر بس سوئیں۔ لیکن کیا ہے کہ انسان اس کے بالکل برخلاف عمل کر رہا ہے، اور اتنا ہی زیادہ رات کو جگمگاہٹ، جتنی روشنیاں ہوں گی اتنا ہی میلیٹونین سیکریٹ ہی نہیں ہوگا، تو آپ کو نیند میں اور ڈیلے ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ سب کچھ تو طالب علم کے لیے بہرحال ہے کہ اگر کبھی امتحانات وغیرہ میں اسے جاگنا پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہت طویل عرصے تک اس کا عادی نہ بنے۔ جب یہ مولا علی فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت ذکر الہی کے لیے جاگتی آنکھوں میں رات کاٹ دینا ہے، یعنی اگر کوئی واقعتاً انسان جو ہے وہ کر رہا ہے اس طرح سے
کہ وہ عبادات کے اندر اس کو بسر کر رہا ہے، تو یہ بہترین ایک یہ کمپنسیٹ بھی کر دے گا. یعنی اگر عبادت کے لیے تو اس کے فوائد اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ شاید وہ جسمانی نقصان اس کے اندر نہ آ پائے. تو بہترین جب بھی عبادت کے لیے جو ہے بات کہی گئی ہے. اور یہ بھی روایت میں اللہ کی اطاعت میں راتوں کو جاگنا اولیاء الہی کے لیے بہار اور نیک لوگوں کے لیے باغ کی طرح سے. یعنی جس کے اندر انسان باغ میں جاتا ہے، اسے صحت اس کی اچھی ہوتی ہے، اور بہار کے موسم میں یعنی اس کے لیے کتنی اس کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے. تو عبادت کے لیے اگر جاگ رہا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی خاص ریزننگ ہے اور اس کے اندر ایسے فوائد ہیں کہ پھر وہ نقصانات وغیرہ اس کے اندر نہیں آ پاتے ہیں کہ جو راتوں کو جاگنے سے بلا وجہ یا فسق و فجور کے لیے جاگنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ بہترین عبادت رسول اللہ فرماتے ہیں جس کا اجر بہت ہی جلدی ملتا ہے، وہ بیمار کے ساتھ جاگتے رہنا. یعنی جو عیادت کرنے والے افراد ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہے اور کوئی شخص اس کے لیے جاگ رہا ہے، بخار ہے، پٹیاں رکھ رہا ہے، سب کچھ ہے، تو فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت جس کا اجر بہت ہی جلدی ملتا ہے وہ بیمار کے ساتھ جاگتے رہنا. تو انسان یہ جاگنا ریکمینڈڈ ہے. بہت سے لوگ ابھی ہم نے وہی اسی ہیڈنگ میں تذکرہ کر رہے ہیں نا کہ مسافر ہے یا مثلا کوئی خود ہی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے جاگ رہا ہے، تیماردار ہے، اس کی تیمارداری کی وجہ سے جاگ رہا ہے، طالب علم ہے، مسافر ہے، تو یہ افراد کو ایکسیپشن ہے کہ یہ اگر جاگنا چاہیں تو یہ جاگ سکتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایتوں میں ہے کہ تیز بخار میں بھی تلاوت قرآن میں کمی نہ فرماتے تھے. آج رات کا یہ بخار مجھے قرآن کی 30 سورتوں کی تلاوت سے نہیں روک سکا، جس میں 7 طویل صورتیں بھی شامل تھیں. پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا نا مسبحات 7 سورے، وہ تو چھوٹے چھوٹے تھے. تو یعنی پیغمبر اکرم بیماری میں جب شدید ہوتے تھے تو اس کے اندر بھی راتوں میں 7 طویل سورے تک اس کے اندر پڑھا کرتے. 30 سورے کم سے کم اس سے پہلے سونے سے پہلے تلاوت فرماتے تھے تیز بخار میں بھی. اور اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی جو خوف خدا سے روئی ہو، اور نہ وہ آنکھ جو اطاعت الہی میں بیدار رہی ہو، اور نہ وہ آنکھ جو محرمات الہی سے بند رہی ہو. یعنی یہ آنکھیں کبھی جہنم کو نہیں دیکھ سکیں گی. اس میں ایک آنکھ وہ بھی جو اطاعت الہی میں بیدار رہی. یعنی یہ ایکسیپشن آ رہی ہے، جو عبادت کر رہا ہے رات کے وقت اس کو اتنے فوائد مل رہے ہیں کہ پھر اس کے جسم پر وہ منفی اثرات نہیں ہوتے جاگنے کے. جیسے شب قدر ہے، جو شب قدر جاگ کر گزارے گا روایتوں میں آئندہ سال تک اس سے عذاب اٹھا لیا جائے گا. تو دیکھا جائے تو یعنی آپ کو یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ بھئی رات کو جاگنا تو یہ مناسب نہیں ہے اور سرکیڈین ردم آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. نہیں، یہاں پر جس کے ہاتھ میں سارے ردم ہیں جو پروردگار عالم، اسی نے یہ تعلیمات دی کہ شب قدر میں جو جاگ کر رات گزارے گا آئندہ سال تک عذاب اٹھا لیا جائے گا. اور روایتوں میں ہے کہ امیر المومنین 3 راتوں میں سویا ہی نہیں کرتے تھے. ایک تو رمضان کی 23ویں شب میں، شب عید الفطر میں، اور شب 15 شعبان. خاص طور پر یعنی ان 3 راتوں کے اندر تو انسان کو چاہیے کہ وہ، اس میں ہم تفصیلات اس کی بیان کر چکے ہیں، شب قدر کے بہت درس ہو چکے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا فوائد ہیں. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ایکسیپشن ہے. یہاں تک کہ 23ویں شب میں رسول اللہ سب کو، اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے تھے. مفاتی میں لکھا ہے شیخ عباس قمی نے، جس پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیتے تھے. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس رات اپنے گھر کے کسی فرد کو سونے نہ دیتی تھی. نیند کا علاج یوں کرتی تھی کہ دن کو کھانا کم دیتی تھی. اب یہاں لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ شب قدر تو رمضانوں میں دن میں کھانا کم دینے کے کیا معنی، روزہ نہیں رکھتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال یہ اس کے لحاظ سے مفاتی میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ کھانا کم دیتی تھی بچوں کو اور فرماتی تھی کہ دن کو سو جاؤ تاکہ رات کو بیدار رہ سکو. وہی قیلولے والی بات. آپ فرماتی تھی بدقسمت ہے وہ جو شخص جو آج کی رات کی خیر و نیکی سے محروم رہ جائے. یعنی اب شب قدر وغیرہ جو ہیں اس کے اندر آپ کو جاگنا ہے. اسلام نے اس میں ریکمینڈ کیا ہے کہ ان افراد کے لیے سونا نہیں. جو بھی جاگ کر گزارے گا، 8ویں امام فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا شب قدر کو، اور اگرچہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں جتنے اور پہاڑوں کے وزن کے برابر یا دریاؤں کے پھیلاؤ جتنے ہوں. تو یہ کتنی زیادہ اس کے جو فوائد صرف جاگنے کے ہیں. ابھی ہم جاگنے کی مذمت کر رہے تھے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا ہو گیا جب اطاعت الہی اور عبادت الہی کی بات اگر آ جائے.
اور شب قدر میں پوری رات جاگنے کا جو ثواب ہے اس میں ایک ہے کہ کیا یہ طلوع فجر تک جاگنے سے حاصل ہوتا ہے یا ہم طلوع آفتاب تک جاگیں. تو ہی حتی مطلع الفجر، کیونکہ قرآن میں آیا تو آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ طلوع فجر تک جاگنے پر شب قدر میں پورا جاگنے کا ثواب مل جاتا ہے. پھر آدمی اگر سو بھی جائے تو وہ پھر عام دنوں کے حکم میں آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو مثلا طلوع آفتاب تک جاگنا چاہیے تھا جتنی آپ نے اس سے پہلے باتیں سنی. تو لیکن جو شب قدر کا ثواب ہے وہ جیسے ہی طلوع فجر ہوگی اور اس میں آپ کو پورا جاگنے کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ جو شخص 15 شعبان کی شب کو بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. چوتھے امام نے جملہ ارشاد فرمایا. تو بہرحال یہ بہت مفید ہے اس لحاظ سے. اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امیر المومنین اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہتے ہیں کہ حضرت امیر نے یہ بات فرمائی کہ مجھے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے کہ ہر شخص سال میں 4 راتیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے. عید الفطر کی رات، عید قربان کی رات، 15 شعبان کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات. اس میں انسان پوری رات جاگ کر عبادت کرے. یہاں ہمارے یہاں شب عید الفطر فسق و فجور، اسی رات سے گانے بجانے شروع ہو جاتے ہیں اور بازاروں میں خواتین نکل جاتی ہیں اور مرد حضرات بھی نکل جاتے ہیں. اور بہرحال اس میں چلیں، بہرحال کوئی اگر حرام نہیں ہے تو صحیح ہے، لیکن بہرحال یہ رات عبادت کی رات تھی. ایسے ہی جیسے کوئی شب قدر میں شاپنگ کے لیے چلا جائے اور کہے بھائی شب قدر میں شاپنگ کرنا کوئی حرام تو نہیں ہے نا. ارے بھائی وہ عبادت کی رات تھی اور اس رات جو تقدیریں لکھی جا رہی ہیں یہ، اور جب شب عید الفطر وغیرہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ رات بھی شب قدر سے کم نہیں. تو اس میں انسان کو بالکل ایسا نہیں گزارنا چاہیے کہ بالکل بیکار اس رات کو ضائع کر دے. مسلسل عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزارنا چاہیے. تو اس 4 راتوں کو خصوصاً اس بات کی بات کہی گئی ہے. اچھا، بہرحال وہ شخص جو کہ پوری راتوں میں عبادت کرتا ہو اور زیادہ تر حصہ پوری رات جاگ کر عبادت کرتا رہو، اس کے لیے کہا جاتا ہے ایک رات ایسی بھی آئی تھی جسے لیلۃ المبیت کہا جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ بندوں میں کچھ نفوس ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اس موقع پر یعنی جس وقت بہت زیادہ خطرہ بھی جان کا موجود تھا، تو اس موقع پر یعنی وہ جو کبھی نہیں سویا تھا اس رات فرماتے ایسی میٹھی نیند آئی جو مجھ سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. اور آقا محسن قراتی نے بہت اچھی اس میں لی. ویسے تو ائمہ کو سب کو اپنی چیز پتا ہوتا ہے کہ کب یعنی ان کے اختیار میں ہوتا ہے، معلوم کر سکتے ہیں کہ انہیں کب موت آئے گی. لیکن مثلا اگر کسی کو یقین ہے کہ میں مارا نہیں جاؤں گا اور وہ بستر پہ اگر سو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے کوئی ایسی کوئی فخر کی بات نہیں رہے گی اس کے اندر کہ بھائی اس کو تو پتہ ہی تھا کہ مارا نہیں جاؤں گا، 100% یقین تھا. تو مولا کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو یعنی معلوم نہیں کیا تھا، یعنی اس بات کا امکان موجود تھا ان کے لحاظ سے. تو جب ہی ان کے لیے کمال کی بات بنی کہ وہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس لحاظ سے سو گئے پیغمبر اکرم کے حکم کی تعمیل میں. تو بہرحال جو ہے وہ جو کبھی نہیں سویا وہ اس رات کو ایسا سویا کہ اس سے زیادہ اچھی نیند انہیں کبھی نہیں آئی. تو بہرحال اچھا ایک اور بھی اس کے اندر یہ ہے کہ مگر کوئی شخص ڈراؤنے خوابوں سے نجات چاہتا ہو، ویسے تو ہم نے اس میں الگ سے بھی ذکر کیا ہے اس کا ایک طریقہ جو خوابوں کی حقیقت والا جو درس تھا کہ ویسے اس میں تو تھا ہی. تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایک شخص نے امام صادق سے آ کر کہا کہ ایک عورت مجھے خوابوں میں ڈراتی ہے. امام نے فرمایا تسبیح لو، اس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 33 بار سبحان اللہ پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی اور آخر تک. تو فرماتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی خوابوں میں کوئی اس انداز سے کسی کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی نجات کے سلسلے میں یہ ایک بہترین ایک طریقہ کار ہے. تو یہاں پر بہرحال یہ وقت بھی ہو گیا ہمارا اور آج کے لحاظ سے یہ درس مکمل ہوا. تو بہت ساری آپ نے اسلام کے لحاظ سے دیکھی، قیلولے کے سلسلے میں، نیند کے سلسلے میں کتنی چیزیں ہیں جن کی اب تو سائنس بھی تائید کرتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں. ابھی کچھ فقہی احکام ان کے اور باقی رہ گئے ہیں، کچھ اور اس کے اندر نیند کے سلسلے کے احکام اور ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی تیسری اور آخری نشست کے اندر ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کر دیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.